شروع کریں نا. کریں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ بیٹھک میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا حجاب شاہد تک. تو آج حجاب حفظ ادب پڑھیں گے. اس کے حضور حد ادب میں عمر فاروق صاحب نے سوال کیا تھا, انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے حجاب توفیق آپ کو بالکل سمجھ نہیں آیا جو آپ نے پچھلی دفعہ بتایا. ٹھیک ہے, اس کو پوچھنا چاہیے تھا انہیں. نہیں, میں نے ان سے کہا دوبارہ ہمارے صاحب کی سن دیکھیں. انہوں نے کہا جی میں نے صبح سے دیکھ رہا ہوں لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا پھر میں سوال کریں نا, اس میں کون سا کوشچن کرنے ہیں عمر فاروق صاحب, وہ پھر چلیں آپ کال کریے گا پھر سمجھا دوں گا. پورا ہی چیپٹر نہیں سمجھ آیا یا کوئی اس میں کوشچن کرتے ہیں کوئی؟ ہاں جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جتنے دوست آ رہے ہیں. اچھا, اس میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں, آج ایک تو ہم لیٹ ہیں, دوسرا ہم نے کوئی کیمرہ شیمرہ لیا ہے تو اب یہ ڈبل ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ایک تو یہ لائیو جا رہی ہے جو صرف لائیو ہے, اور دوسری جو اصل ریکارڈنگ ہوگی وہ ہم پھر اس کو بعد میں ایڈٹ کر کے اور وہ اپلوڈ کر دیں گے اور لائیو والی ختم کر دیں گے تاکہ لوگوں کے پاس کوئی نہیں اچھی کوالٹی کا ایک جو ہے وہ چیز آئے. تو بھائی یہ بھی اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا تھا. کامنٹس آپ کے ساتھ ساتھ لیں گے. اس کے حضور حد ادب میں رہنا مشہود یعنی اس سے محجوب رہنا ہے, کیونکہ دل حفظ ادب میں محو ہے جو کہ واجب ہے. اسی لیے تو کہا گیا جب اس کے حضور جا تو بے تکلفی سے بچ. ایک اس کا حاشیہ ساتھ پڑھیں, پورا وہ پیراگراف پڑھنے کی بات پڑھیں, پورا پڑھ لو. ایک عارف کہتا ہے میں اس کے حضور گیا لیکن مجھ سے ایک لغزش ہوئی تو مجھے باہر نکال دیا گیا. اگر یہ غلطی کرنے والا توبہ کے بعد دوبارہ اس کے حضور لوٹایا جائے تو یہ پہلے والی کیفیت نہیں پاتا, کیونکہ لوح محو پر لکھا گیا غیر محو پر لکھے گئے جیسا نہیں. یہ زیادہ پاک اور صاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ گناہ کرتے ہیں کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ ان کا جینا نیک اعمال کیے ان کا جینا, یہاں تک ہے کہ ان کا جینا مطلب ہے زندہ رہنا, زندگی گزارنا. اچھا, کہ ان کا جینا یہ اس کی بساط مشاہدہ میں اس کی حضوری کی طرف اشارہ ہے, اور ان کا مرنا برابر ہو. اس کی بساط مشاہدہ میں اس سے فنا ہونے کی طرف اشارہ ہے. یہ بہت برا حکم لگاتے ہیں کہ یہ دونوں اشخاص برابر ہیں, جیسے کہا گیا جب تو آیا تو میرے قریب ہی بیٹھا اور اس وقت تیرے چہرے پر خوشی دیدنی تھی. کاش اب بھی تو مجھے اسی نظر سے دیکھے جس سے تو گزرے ایام میں مجھے دیکھا کرتا تھا. ہاں جی, یہ بتائیں ہے کون سا حفظ ادب ہے؟ حفظ ادب مطلب ادب کا خیال رکھنا, ادب کو ملوز خاطر رکھنا کسی بھی موقع پر. آپ کی آواز ٹھیک نہیں کہ ٹھیک ہے, اس کو کلیئر کر دیں. یہ باقی بندے بھی کلیئر کر دیں جی آواز ٹھیک ہے یا نہیں ہے. بہترین آواز ہے. چلیں, عمر فاروق صاحب نے کہہ دی. یہ حفظ ادب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ اس میں جو ادب ہے اس کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے. اس کے حضور حد ادب میں رہنا مشہود یعنی اس سے محجوب رہنا ہے. ظاہری بات ہے, اس سے محجوب رہنا ہے. اس کے حضور حد ادب میں رہنا مشہود یعنی اس سے محجوب رہنا ہے. مشہود سے محجوب رہنا مطلب مشہود سے محجوب رہنا ہے کہ حد ادب میں جب بندہ رہے گا تو اس سے محجوب رہے گا. کس طرح؟ کیونکہ ادب جو ہے وہ عاجزی لاتا ہے. عاجزی میں یہ ہوتا ہے کہ پھر بندہ اس کی طرف شاید نہیں دیکھتا. دیکھنے سے مراد مطلب وہ اس کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا نا دوسرے سینس میں. وہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ کسی مطلب بزرگ کے سامنے کھڑے ہیں سامنے, لیکن نگاہیں اوپر نہیں کر رہے ہیں آپ, مطلب چہرے کا ادب رکھتے ہوئے, اس کی پاکیزگی کا ادب رکھ کے. وہی مشاہدہ نہیں ہو رہا وہی بس اس میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری بات کم ہے کیونکہ میں دور ہوں اس مائک سے, ذرا اس وجہ سے. اچھا,
تھوڑا سا قریب ہو جاتے ہیں جی. اب اصل میں اس طرح سے محبت بھی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے جناب, آواز کا ہم نے کر لیا, وہ دوسرا ملک صاحب کے پاس ہے, تو آپ آواز چلیں آپ کو جی. ٹھیک آ رہی ہوگی. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں جی. پھر اس کو نا, اس کے حضور حد ادب میں رہنا مشہود یعنی اس سے محجوب رہنا ہے, کیونکہ دل حفظ ادب میں محو ہے جو کہ واجب ہے. دل جو ہے, دل حفظ ادب میں محو ہے, کیونکہ جو دل ہے وہ تو اس ادب کے اندر ہی محو ہے جو کہ واجب ہے, کہ ادب کرنا بھی واجب ہے, کیونکہ ادب جو ہے یہ وہ جی بس جی اب آپ بتائیں. یہ ایکسپلین کریں. تصوف کا بہت اہم پوائنٹ ہے کہ آپ ہر مرحلے میں, ہر کسی ایک حال میں, جس مراتب پہ بھی آپ گزریں گے وہاں آپ نے ادب کا خیال رکھنا ہے. تصوف ٹوٹل ہے ہی ادب ہے. آپ کس حال میں کس ہستی کے سامنے کیسے پیش ہو رہے ہیں. مطلب موسیٰ علیہ السلام بھی جب اللہ تعالیٰ کے وہ گئے تو خود اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ موسیٰ جوتیاں اتار دو, وہ ڈر مت قریب ہو جا. ٹھیک ہے, تو ادب جیسے اس نقائص والے میں ہم نے پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کا ادب کا تقاضا تھا. شیخ خود بھی فرماتے ہیں کہ نقائص کو وہ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں. نقائص کو اپنی طرف منسوخ تو کرتے ہیں. آپ جب کوئی بھی کلام کر رہے ہیں جس جگہ بھی ہیں تو ادب کا جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. اس مراتب یہی وہ بیسک چیز ہے جس کی سمجھ آ جائے کہ مجھے اس مجلس میں یا اس حال میں کیا ادب رکھنا ہے. تنہائی ہے, تنہائی میں بھی اگر میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں تو میرا ادب کیا ہے. اگر میں محفل میں ہوں تو پھر بھی اگر میں رب کو یاد کر رہا ہوں یا حضور کا ذکر جس میں بھی ہے تو مجھے بک بھی پڑھ رہا ہوں تو ایون آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس میں میرا ادب کیا ہے. یہ بہت ضروری نہیں ہے. ادب تو کوئی بھی چیز ہے نا. جی جی کل ہم لوگ وہ نا پڑھ رہے تھے احادیث قدسی, اس میں احادیث قدسی میں ایک یہ تھا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز سورہ بالکل حجرات میں تمہارے وہ مال ضائع ہو نہ ہو جائیں, جائیں. لیکن بالکل سورج حدیث حجرات میں یہ ہے کہ جب حدیث پڑھنے والا حدیث پڑھ رہا ہو تو جو سننے والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ اس حدیث پڑھنے والے کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہ نہ کرے. کر اتنا ادب ہے. دیکھیں نا وہی اس میں ہاں, وہ اصل میں مال وہی ضائع ہو جانے میں ہاں, مال ضائع ہونے کا اس میں ڈر ہوتا ہے. یہ حفظ ادب کی اس میں بات ہے نا, اس میں یہ ہے کہ یہ اگر بڑا آپ نازک مرحلہ ہے اور اس کا بڑا ہی یہ مرشد کی جو ہے نا یہی اصل چیز ہے جو سکھائی جاتی ہے. کہ ادب کا کس طرح. ادب کا کیسے آپ نے لحاظ رکھنا ہے کہ آپ جو مراتب طے کرتے جائیں گے تو آپ کے ادب کیا آپ اس میں رکھیں گے. کلام پھر اس ادب کے مطابق, جیسے شیخ کی تو خیر ماشاءاللہ کیا بات ہے, انہوں نے تو ہر وہ اس جو ادب سیکھ گیا وہ سمجھیں کہ وہ اسراء میں نکل وہ گیا, اسراء میں نکل جو گیا. نہ جو بس ادب سے رہ گیا تو وہ بھی رہ باقی گیا. وہ ادب کیونکہ جب تک اس کو نہیں آئے گا تو وہ پھر وہ سمجھے مجذوب بھی ہے اس کو. اصل میں جب ادب نہیں ہوگا تو وہ بے تکلفی کی طرف جائے گا بندہ. بالکل میں جب مار بے کھا جائے تکلفی ہوئے گا, بے تکلفی جب کسی کے ساتھ ہوگا تو پھر وہ بے بس ادبی کی زمرے میں بے جائے گا. ادبی بے میں ادبی ہو سکتی ہے, جی لازمی وہ ہو جو جائے گی. یہ جو چیز ہے یہ ایک لائن ڈرا ہے, اس لائن کو آپ نے کراس نہیں کرنا. جی بس یہی مین چیز یہ ہے اللہ کی حد ہے نا جی. بس. بس اچھا جی, کچھ کامنٹس آئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو سمینہ عظمت صاحبہ سلام دے رہی ہیں, وعلیکم السلام. شعیب خان صاحب بھی سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. ناصر الاسلام صاحب کہہ رہے ہیں ٹھنڈ بہت زیادہ ہے. تو ہاں جی, ٹھنڈ پنڈی میں ہم بیٹھے ہیں, آپ پنڈی میں کراچی ٹھنڈ میں ہیں, پوری دنیا تو میں پنڈی ہے. کی ٹھنڈ واقعی زیادہ ہوتی ہے. وہ میرا مفلر دیکھ کے تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ شاید ٹھنڈ کچھ زیادہ لگ رہی ہے. آپ کے مسئلے کو تو واقعی زیادہ ٹھنڈ ہے. اچھا جی, پھر کہتے ہیں کہ جب اس کے حضور جا تو بے تکلفی سے بچ. جی بس یہی چیز ہے. ایک عارف, اچھا بے تکلفی سے بچ, یہ اس کا حاشیہ پڑھ لیتے ہیں. حاشیہ نمبر ہے بے تکلفی سے مطلب یہ ہے نا ادب چھوڑ دے, وہی ادب نہیں چھوڑ چھوڑنا. ادب نہیں چھوڑنا. ادب کو چھوڑنا. رکھے گا تو پھر بات بنے گی. اگر دیکھیں جی وہ پھر اس میں پھر وہ ایک مکر والی بات بھی آ جاتی ہے. ادب چھوڑے گا تو نفس اس کو کہے گا کہ تو پہنچ گیا, اب کیا ضرورت ہے, تو نے تو پا لیا. تو نے پا لیا. تو جو ہی ادب چھوڑے وہاں ادب اور زیادہ سخت ہو جائے گا. صحیح بات. چاہے وہ جس ایک ادب کا گنہگار جب دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے ایک سبق نہیں یاد, جب ٹیچر کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو بڑے باادب ہو کے کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گنہگار بندہ جب اللہ کی اس حضوری میں چلا گیا تو اس کو اپنا وہ چہرہ نہیں بھولنا چاہیے, وہ ادب. ٹھیک ہے, اللہ نے اس کو نواز دیا, عطا ہو گیا, مرتبے عطا ہو گئے, اب پہنچ گیا, لیکن ادب نہیں چھوڑے گا. ادب اپنے نفس کو بھی نظر رکھے گا اور جس حضوری میں ہے اس کو بھی نظر رکھے گا. کہ جیسے پیر میر شاہ صاحب نے اس کے بارے میں کہا تھا, گستاخ اکھاں کتھے جا لڑیاں. شیخ اکبر فتوحات مکیہ کے باب نمبر 39 میں فرماتے ہیں, یہ جان لے کہ بعض عارفین کا کہنا ہے یعنی جب اس کے حضور جا تو بے تکلف ہونے سے بچ, یہاں بساط عبادت مراد ہے.
اور بے تکلف ہونے سے بچ سے مراد حقیقت عبودیت میں رہنا ہی ہے، بس وہی کیونکہ یہ غلام ان امور کا مکلف ہے جو اسے اس کے آقا نے بتائے۔ اگر یہ امور نہ ہوں پھر تو غلامی کے اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ بڑائی ظاہر کرے اور اس بات پر فخر کرے کہ وہ کس کا غلام ہے، اس اگر بات نہ ہو لیکن ہے اگر نہ ہاں ہیں کہ وہ کس کا غلام ہے۔ جیسے ایک روز ایک غلام نے بڑے فخر کا اظہار کیا جب اس سے پوچھا گیا کہ آج تجھ میں یہ فخر و غرور کیسا ہے؟ وہ پہلے جو پہلے کبھی تجھ میں دکھائی نہیں دیا۔ وہ بولا میں کیسے فخر نہ کروں، آج میرا بھی ایک آقا ہے اور آج میں بھی کسی کا غلام ہوں۔ پس غلاموں کو شیخی بگارنے یعنی دنیا میں ایسے رہنا جیسے وہ آخرت میں ہوں گے سے صرف یہ تکلیف شرعی ہی روکے رکھتی ہے، انہیں تو اپنے آقا کے احکام کی ادائیگی سے ہی فرصت نہیں۔ ہاں جب انہیں فرصت ملے گی تو وہ عبودیت کے تقاضوں کے مطابق ناز و انداز بھی دکھائیں گے، لیکن ایسا صرف دار آخرت میں ہی ہوگا، وہاں پہ ہوگا، دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں تکلیف شرعی سانسوں کے ساتھ چلتی ہے۔ اس دنیا میں ہر صاحب ادلال یعنی خود بین اور شوخ اپنی شوخی کے حساب سے معرفت الہی میں خود اپنا نقصان جو شیخ نے اصل چیز میں بتائی نقصان کرتا ہے۔ ہے جو بندہ ادب سے نکلتا ہے اور شوخی میں نقصان آتا ہو ہے جاتا ہے۔ تو اس کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ذاتی ایک تجربہ بتاؤں بتائیں نا۔ کہ ہمارے سرکار جتنا میں نے ان کو بادب پایا نا اور جو ادب سیکھا ہے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ ایون کہ ایک دفعہ ہم اپنے سرکار کے دادا مرشد کے گئے ہوئے تو سرکار کے ایک پیر بھائی بیٹھے ہوئے، تو جورین ہے نا، میرا ایک پیر بھائی ہے، اس نے سرکار کے پیر بھائی سے مزاح کر لیا، سرکار نے اس کو وہیں مرغا بنا دیا۔ انہوں نے کہا تیری جرت کیسے ہوئی؟ فوراً معافی مانگ، بے تکلفی میں تو پڑھ کیوں گیا؟ صحیح، کیسے تو نے جرت کر لی ہے؟ وہ مذاق کر رہے ہیں، وہ تم آگے سے خاموش، وہ ان کا ہے، وہ ان کا وہ معاملہ ہے، تیری کیسے جرت ہوگی ہے کہ تو مذاق کر رہا ہے؟ تو اس طرح ادب کے معاملے میں نے ان کو جو دیکھا ہے نا، وہ بہت اور بھی بہت ساری چیزیں ادب کے ہیں۔ معاملے میں اور عاجزی کے معاملے ہاں میں جی ان دو چیزوں جی اچھا آگے کہتے ہیں اور ہرگز اس غلام کے درجے کو نہیں پہنچ پورے پیچھے تھا۔ اچھا جی، اس دنیا میں ہر صاحب ادلال یعنی خود بین اور شوخ اپنی شوخی کے حساب سے معرفت الہی میں خود اپنا نقصان کرتا ہے، اور ہرگز اس غلام کے درجے کو نہیں پہنچ پاتا جس میں عشوہ گری کا شائبہ تک نہیں۔ اس شوخی میں یہ غلام بہت سے انفاس کھو بیٹھتا ہے اور اس دوران اس کے پیش نظر تکلیف شرعی کے امور کا انجام دینا بھی نہیں رہتا، جو اس شوخ پن میں مصروف رہنے کے الٹ ہیں۔ پس دنیا شوخی و تکبر کا گھر نہیں۔ اس کا خلاصہ بتائیں نا۔ خلاصہ یہ ہے نا کہ جی دنیا کے اندر اگر بندہ ہے تو اس کو زیادہ مطلب اگر تو کوئی غلام بھی ہے دنیا کے اندر بھی اگر کوئی غلام ہے تو وہ یہ کہے جی کہ میں اس کو غلام اور اس کسی کا غلام اور اس پہ وہ شیخی بگارنا شروع کر دے، وہ فخر کرنا شروع کر دے۔ اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ نے اس سے بھی روکا ہے کہ یہاں دنیا میں آپ نے یہ نہیں کہنا، اب یہ بھی کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا میں غلام ہوں، اس کا میں بندہ ہوں، اس کا اس عبودیت پہ بھی فخر کرنا انہوں نے کہا ابھی نہیں کرنا، لیکن وہ دار آخرت میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ نے کرنا ہے۔ اس میں یہ بک ہے خصوص الحکم میں، شاید میں نے اس میں پڑھا تھا، شیخ نے لکھا تھا کہ انبیاء کو دیکھو کیسے انہوں نے ادب کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبد و رسول ہو، میں اس کا بندہ بھی ہوں اور رسول بھی ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بھی ایسے کہا کہ میں اس کا بندہ ہوں، مطلب عاجزی اور ادب۔ بندہ سب سے مطلب عاجزی والا لیول ہے، حالانکہ وہ جس کے غلام ہے اور جس مرتبے پہ ہیں ان کا آپ رویہ اور دیکھیں کردار کس طریقے سے، الفاظ کا چناؤ بھی دیکھیں کیسا زبردست ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں اور اس کے غلام ہیں، اور ہمارے جو ذمہ ڈیوٹی ہے وہ آپ کے ساتھ شیخ اکبر نے اس حوالے سے بڑا لکھا ایک جگہ پہ فرماتے ہیں
کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کو ادب سکھا رہا ہے ہاں اور کہہ رہا ہے کہ بالکل کل انما انا بشر مثلکم، مصرکم کہ میں تو تمہارے جیسا بندہ ہوں. بندہ ہوں. حالانکہ مقامات کتنا تو کتنے بندوں سے اعلیٰ ہیں، اعلیٰ نبی ہیں. رسول آخری رسول سب سے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ مطلب کہ اپنی شوخی نہیں بگاڑنی. شوخی نہیں اس بتانا. وجہ سے یہ بھی کہا گیا کہ اور شیخ اکبر نے ایک اور جگہ پہ لکھا کہ ایک اور آیت میں ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی میں انا سید ولد یوم آدم ولا فخر، کہ میں قیامت والے دن آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں گا اور اس میں کوئی فخر نہیں ہے. بالکل شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی یہ جملہ نہ کہتے. بالکل نہ کہتے. یہ حکم کی وجہ سے کہا ہے اور جو دوسرا ہے وہ ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود سے کہا ہے. بالکل تو یہ شوخی کے حوالے سے تھا. اور اس میں جو بنیادی نقطہ تھا اس میں یہ تھا کہ حجاب حفظ ادب کے حفظ ادب میں بھی ایک حجاب ہے. یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ادب کا کیا کرنا ہے، لیکن شیخ نے اس میں ذکر جو کیا ہے وہ حفظ ادب کے حجاب کا کیا ہے کہ جو بندہ ادب میں رہتا ہے پھر وہ مشہود سے معجوب ہو جاتا ہے. جی مطلب وہ مشاہدہ اس طرح سے نہیں کر سکتا. ابھی سٹارٹ میں ہم لوگوں نے یہ جو بات کی ہے کہ جب بندہ ادب میں ہوتا ہے تو اس کی نظر جھک جاتی ہے، نظر جھک جاتی ہے تو وہ نہیں دیکھ سکتا ہے کہ کیا بات ہے. مشاہدے سے مطلب یہ اس سینس میں بات کی ہے کہ ادب جو ہے یہ مشاہدے سے معجوب رکھتا ہے سٹارٹنگ لیکن ادب ضروری آگے کیا کریں. لیکن ایک عارف کہتا ہے میں اس کے حضور گیا لیکن مجھ سے ایک لغزش ہوئی تو مجھے باہر نکال دیا گیا. اگر یہ غلطی کرنے والا توبہ کے بعد دوبارہ اس کے حضور لوٹایا جائے تو یہ پہلے والی کیفیت نہیں پاتا. وہ والی جو چیز پہلی کیفیت تھی وہ اس کو دوبارہ حاصل نہیں ہوتی. یعنی کہ پھر اس کا مطلب یہی ہے نا کہ یہ حجاب تو ہے ہی ہے، حجاب ہے، حجاب ہے. حضوری میں ادب کا حجاب تو رہے گا ہی رہے گا. اسی حجاب اگر میں یہ حجاب اٹھ جائے گا تو پھر حضوری ختم ہو جائے گی. اسی حجاب میں اس کے لیے بہتری ہے. نہیں اگر دوسری سینس میں یہ بات کی ہے نا کہ اگر بندہ حجاب اٹھا دے، بے شوق ہو جائے، تکلف ہو جائے تو اس میں پھر وہ تعالیٰ اس کو حضوری سے نکال دے گا. تو دوسرے سینس میں پھر بھی حضوری ختم ہوگی. تو حجاب میں حضوری تو تھی، وہ حضوری تو تھی نا، وہ اب حضوری بھی چلی گئی. اور وہ کسی نے کہا تھا، ختم ہو گیا. پیر نصیر الدین صاحب نے کہا تھا کہ تیری محفل میں ہمیں آنا چاہیے، اس چیز سے نہیں غرض کہ ہم دائیں بیٹھ جائیں یا بائیں بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں، صرف تیری محفل میں ہمیں آنے کی اجازت مل جائے. تو انہوں نے مطلب ادب کی بڑی پیاری انہوں نے بھی یہ بات کی تھی. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. اگر یہ غلطی کرنے والا توبہ کے بعد دوبارہ اس کے حضور لوٹایا جائے تو یہ پہلے والی کیفیت نہیں پاتا، کیونکہ لوہے محو پر لکھا گیا غیر محو پر لکھے گئے جیسا نہیں ہے، یہ زیادہ پاک اور صاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ گناہ کرتے ہیں کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے یہ فرق کہ ان کو کہ ان کا جینا جو ہے مطلب جو نیک اعمال والے ان کا جینا اور ہے اور جو بد اعمال والے ان کا جینا برابر نہیں ہو سکتے. جیسے آنکھ والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے، وہ تو اللہ نے تقسیم کر دی ہے. بس یہ سادہ علم والا اور بغیر علم والا برابر نہیں، وہ تو اللہ نے بتا دیا. ناصر الاسلام کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں ادبنی ربی فاحسن تادیبی، کہ میرے رب نے میری بڑی بہترین ادب سکھایا. محمد راجہ صاحب کہہ رہے ہیں حجاب دار حجاب ہے. اور راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کیا دائمی حضوری ممکن ہے؟ تو دائمی حضوری ممکن کے حوالے سے تو یہی ہے کہ دائمی حضوری ممکن نہیں ہوتی، وہ وقتی ہوتی ہے. اس کے بعد مسائل آ جاتے ہیں، ہم اس کتاب میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بعد میں انشاءاللہ دیکھیں. نہیں دائمی تو نہیں ہو سکتی، اس جہان میں نہیں ہوتی، وہ صرف اس کے تصرف دیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے، وہ کیونکہ اس مرتبے سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ وہ حال وارد کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی بھی لینی ہوتی ہے نا، اور معاملات ہوتے ہیں. اور سہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے تک کو سلام کرتے تھے، عاجزی کی انتہا ہے. اور عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں بے ادبہ مقصود نہ حاصل نہ درجہ توئی. اب یہ اس کو شعر لکھ دیے، تو یہ میسج مکمل ہو گیا. چلیں جی آگے چلتے ہیں. جی آگے کہتے ہیں جی کہ وہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا علم والا اور بغیر علم والا، نیک اور بد، وہ دونوں یہ تو پورا ہو گیا نا. اللہ نے یہی کہا نا کہ ایمان والے تو کافر برابر نہیں نہ ہوں گے. آگے حجاب ہیبت ہے، ادب والا حجاب تک ادب والا ختم ہو گیا، اب حجاب ہیبت آ گئی. جی ہیبت قلب کا وہ وصف ہے جو اسے بساط مشاہدہ میں دیدار سے روکتا ہے، جیسا کہ کہا گیا میں اس. اچھا یہ دیکھو نا دو آگے، ادب بھی دیدار سے روک رہا تھا اور ہیبت بھی دیدار سے روک. میں آگے یہ وہ پوری کرنے کا انتظار کر رہا تھا. یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک ترتیب کیسے بنائی ہے، وہ ایک معاملات یہ بندے کے حق میں بہتری ہے. ادب جو ہے وہ ہیبت تو نہیں ہے نا، پھر ادب ہیبت نہیں ہے، ادب ہیبت سے ہی ہوتا ہے نا. نہیں ہیبت سے نہیں ہے، ادب مرتبے کے جو جس حال میں ہے نا
اس کا حال آپ نے وہ اس طرح رکھنا ہے نا. وہ شوخی میں آپ جب دیکھیں آپ جس جو جی. مطلب جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس جیسے اللہ تعالیٰ کو ہیبت سے جوڑیں گے کہ نہیں؟ دیکھیں ایک بچہ ایک پلیئر ہے, گراؤنڈ میں جاتا ہے, بہت اچھا پلیئر ہے, لیکن وہ اس یونیفارم میں نہیں گیا, چاہے وہ اچھا پلیئر ہے, تو اس کو نکال دیں گے صحیح ہے. کہ اس گراؤنڈ کا اس کے اوپر وہ یونیفارم ہونا اور وہ ساری چیز یعنی ہونی, وہ اس کے لیے آداب اس وہ اس کے ground کے آداب جو آداب تھے گراؤنڈ کے اندر, اس نے وہ کٹ نہیں پہنی, وہ یونیفارم نہیں پہنا, تو اس کو نکال دیا گیا. ایسے ہی آپ جب اولیاء اکرام جرائے سلوک میں جو مسافر سفر کرتے ہیں تو جس حال میں جس مرتبے پہ جاتے ہیں وہاں ایک ادب لاگو ہوتا ہے, ہر عالم میں ہوتا ہے, تو وہ ان کو وہاں پہ وہ پھر ادب کا اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. صحیح ہے. یہ اب ہیبت کی بات حیبت حجاب حیبت. جی اب ہم لوگ نے یہ پڑھا نا کہ حیبت قلب کا وہ وصف ہے جو اسے بساط مشاہدہ میں دیدار سے روکتا ہے. جی یعنی یہ بھی جو مشاہدے سے یہ بھی روکتا ہے, جیسا پہلے ہم لوگوں نے پڑھا کہ جو حفظ ادب ہے, حفظ ادب بھی مشاہدے سے روکتا ہے, اور حجاب حیبت جو ہے یہ بھی حیبت جو ڈر ہے جو خوف ہے وہ کیفیت بھی اس کو اس مشاہدے سے روکتی ہے. دیکھیں آپ جب خدا کے حضور جا رہے ہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک دفعہ سوچیں جو اس کائنات کا مالک ہے اس کی حیبت تو ہے نا. یہاں آپ ایک بڑے آفیسر کے پاس جاتے ہیں تو اس کی حیبت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو غلطی نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, تو یہ تو خدا ہے کل کائنات کا, تو حیبت تو وجود کے اوپر. اصل میں حیبت بھی جی اور جو ہے نا ان دونوں کا آپس میں ربط ہے. ابرار صاحب نے جیسے کہا نا ہاں رب تو ہے. ادب کا اور ان دونوں کا آپس میں ربط ہے. آگے پتہ چلے گا. تو میں اس کے شوق میں تڑپتا ہوں, لیکن جب وہ سامنے آتا ہے تو اس کے احترام میں آنکھیں جھکا لیتا ہوں. یہ ادب ہی ہے, یہ خوف ادب نہیں بلکہ حیبت ہے. بالکل. اور اس کی خوب روئی کا پاس ہے. اچھا خوب روئی اس کی خوبصورتی کا پاس ہے. جی. میں جان بوجھ کر اس کی طرف نہیں دیکھتا, جی. لیکن اسی کے خیالوں میں کھویا رہتا ہوں. دیکھیں میرا اندر جانتا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا مجھے یہ ادب بھی رکھنا ہے اور اس کی حیبت کا بھی خیال رکھنا ہے. تو اندر تو جان رہا ہے, اندر تو مشاہدہ کر رہی ہے, روح ہے, جو احساس ہے, آواز ہے, وہ تو کر رہے ہیں, لیکن نگاہ جو ہے, سوچ ہے, اور سوچ بھی جو ہے وہ بھی ایک خاص وہ اس میں رہے گی. حیبت کو کیا خوف کہیں گے؟ خوف نہیں ہے نا, بلکہ آگے جیسے آ گیا نا کہ حیبت خوف نہیں ہے. حیبت خوف نہیں ہے, خوف نہیں حیبت ہے اس کی جو ذات ہے, اس کا جلال, اس کی جلال. ہاں یہ جلال ہی کہتے ہیں, جلال کہہ یہ کہہ سکتے ہیں نا, جلال ہے اس کا. اچھا جی آگے, ہاں شعر سے آگے کیا جی, ہاں یہ آ گیا بلکہ جلال الجمال ایسی حضرت میں سے ہے جو دل میں حیبت ڈالتی ہے, کیونکہ جمال کا رعب اور دبدبہ ہے جبکہ جلال میں عظمت اور خوف ہے. یہ بات اس کے الٹ ہے جو ہمارے ائمہ بتایا کرتے ہیں, جو ہمارے ائمہ بتاتے ہیں یہ اس کے الٹ ہے. ہاں اس مسئلے میں خدائی جلال کے رخ سے ایک ایسا مکر پیش آتا ہے جس میں حق کو نہیں دیکھا جاتا. انہوں نے یہی سمجھا کہ ہم پر جلال مطلق کی تجلی ہوئی, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں, بلکہ جمال کا بھی ایک جلال ہے اور اسی میں حق کو دیکھا جاتا ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم نے اسے مقام جلال میں دیکھا. جہاں تک اس کہنے والے کی بات ہے. اچھا یہ جو پیراگراف پڑھا ہے تو اس میں شیخ اکبر نے کتاب لکھی ہوئی ہے جلال و جمال کے وہ نام سے, اس کی ساری تفصیل, اس پیراگراف کی ساری تفصیل اس کتاب میں, جو بندہ پڑھ لے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گی کیا چیز ہے. تو اس میں شیخ نے صرف وہی سمجھائی ہے. تو ابھی ہم حیبت سے جلال پہ پہنچے اور اب نیچے جلال کی بات آگے پڑھیں. کسی کا میسج بھی ہے, اچھا یہ شعر کس نے لکھا ہے, چلیں پڑھیں آگے. اچھا آگے جی کہ جہاں تک اس کہنے والے کی بات ہے کہ میں اس کے جمال کا لحاظ کرتا ہوں تو یہ ابو بکر شبلی جیسی بات ہے. میں قدیم پر یہ غیرت کھاتا ہوں کہ اسے کوئی محدث دیکھ سکے. ایک دوسرے شخص سے پوچھا گیا کیا تو اسے دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. پوچھا گیا کیوں؟ کہا وہ جمال میری اس ناپاک نگاہ سے بہت پاک اور صاف ہے, اور جہاں تک اس کے خیالوں میں کھوئے رہنے کی بات ہے تو یہ کنایتاً شاہد کا تذکرہ ہے. صحیح. اس میں دیکھیں نا ادب بھی آ گیا اور وہ اس کی کیفیت بھی, مطلب وہ انہوں نے بتا دیا, مشاہدے کا بھی بتا دیا کہ
हाँ। वो सारा ये हमने पिछली दफा जी। पढ़ा था जाबे शायद, तो ये उसमें वही ना। जाबे शायद का इसमें जिक्र आ जी, गया, आ शेर गया। ने बता दिया हाँ। लिखो। ये बेसिकली तो शेर किसी शायर का है, शेर का अपना शेर नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने ये 2-3 चीज़ें बताई हैं। उसमें ये भी बता दिया कि वो जो नज़रें झुका लेता है वो किस वजह से झुकाता है, क्योंकि वो समझता है कि मैं मुद्दस जो है वो खालिक को उस तरह से नहीं देख सकता। और दूसरा ये कि खोए ख्यालों में खोए रहना, मतलब ये है कि वो उसके दीदार के बाद जो उसका मुशाहिदा जो उसके शायद उसके दिल में आया तो उसके दिल से लज़्ज़त पाता है। मतलब ये सारी चीज़ें हम पहले भी इसमें देख चुके हैं, ये वही सारी चीज़ें दोबारा आई हैं। तो इसका हाशिया पढ़े ना आप। हाशिया किसका, कितना नंबर है ये? इसका कोई हाशिया नहीं है? 1 नंबर लिखो है बस। अच्छा हाँ, ये नीचे पढ़ दें 1 बस नंबर। ठीक है। एक नंबर हाशिया जी इस मकाम की मजीद शरह शेख की किताब अल जलाल वल जमाल में है। आप हमारे इदारे की तरफ से शाया शुदा किताब है, मेरवी फाउंडेशन की तरफ से जो किताब है उसमें मैसेज आ आप गए हैं, देख वो सकते देख हैं। लेते हैं। मैसेज आ गए हैं जनाब, ये कह रहे हैं कि सईद शाह साहब कह रहे हैं मुशाहिदे से रुकना हैबत है। सईद शाह साहब कह रहे हैं दीदार से रुकना। उमर फारूक कह रहे हैं बिसात मुशाहिदा क्या है, और ऊपर कह रहे हैं हैबत भी मोहब्बत की दलील है। मतलब इस तरह के ये मैसेजेस आए हैं, और ऊपर कुछ शेर है। जवाब दे देना साथ जवाब में कमेंट्स है ना, क्या जवाब दें? बिसात मुशाहिदा क्या है? बिसात मुशाहिदा यही है कि जब आप उसके मुशाहिदे में बैठे हैं, हुजूरी में बैठे हैं, इसको बिसात मुशाहिदा कहते हैं। बस मतलब साहब आपको ठीक बताना है। चाहिए। इसमें यह है कि समझ का नाम है मुशाहिदा। आपको कुछ समझ आ गई तो मुशाहिदा हो गया। बताइए वो उस हकायक के साथ समझ आ गई, अल्लाह ने आपको वो बात समझा दी, तो आपने उसकी जात उसके वो उसका मुशाहिदा कर लिया। मुशाहिदा कर लिया आपने। मतलब मुशाहिदे से मुराद ये नहीं है कि आप बैठे रहेंगे वो बैठे रहेंगे उस उसके तरह जात से उसके जात वो हमें नहीं दिखाई देगी। हाँ, वो जात बात वाला चक्कर आपको नहीं है। समझ आ गई, आपके वो ऊपर मामलात मुशाहिदा हो गया आपको। यहाँ असल में मुशाहिदे की जो डेफिनेशन ये बताइए, जब बंदा सामने आएगा हाँ, वो देखेगा सारा ये उसको, बड़ा ये ना। मसला है। सही है। आपको कोई बात समझ आ गई तो ये भी उसकी एक तजल्ली और आपको मुशाहिदा हो ये गया। तजल्ली और मुशाहिदा है। मुझा- ये सबसे आसान डेफिनेशन हर बंदा समझ हाँ, सकता ये तो है, इजी है। बल्कि एक्सपीरियंस भी कर सकता है, खाली समझ नहीं बिल्कुल। सकता। हाँ, इसको अपने ऊपर करें, मतलब आपको समझ तजर्बा आए, करें तो आपको तजर्बा समझ में आ करें। जाएगी क्या। हिजाब हिफाजत राज। अच्छा ये खत्म हो गया जवाब। हाँ, वो पहला हिजाब तो खत्म हो गया जी। अगर इस हिजाब का कोई क्वेश्चन है किसी का और दोस्त का तो हाँ, बता इस दें। हिजाब का हैबत का, हाँ, हैबत का और हिफ्ज़ अदब का, हिफ्ज़ हालांकि अदब का। दोनों सेम ही थे तकरीबन तकरीबन सेम है, मिलते मिलते जुलते हैं। तो सवाल है क्योंकि तो हैबत असल में जलाल की है और अदब भी आप उसके जलाल का ही अदब कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं, मेरे ख्याल बड़ी में अदब जो है जमाल की वो हाँ, जमाल की हैबत तरफ- जलाल की है, जी। अदब अदब जमाल जमाल की जमाल है। का। इसी तरह थी। इसी तरह कि वो एक बहुत बड़ी जात है। मैं उसका उस खुशफहमी में कहीं शोखी ना कर दें। जमाल में चूंकि शोखी आती है शोखी ना, आ तो इस वजह से जाती अदब है। है। अगर वो और जलाल में बेतकल्लफ, हैबत आती है तो इस तरह क्योंकि अदब है। अरफीन का जो हमने पढ़ा है ना, क्योंकि अरफीन ने जब उसकी उस अजूरी में गए हैं तो जब वहाँ से आवाज़ आई कि क्या चाहते हो, तो अदब का तकाजा था। उन्होंने कहा तू जो हमारे आँख में बेहतर जानता है वो बता कर। मतलब अदब ये भी था कि मांगा भी नहीं। सही। मतलब इतनी उस मकाम पे देखें, अक्सर आरफीन का ये लिखा गया कि जब हमसे पूछा गया क्या चाहते हो, तो हमने कहा तू ये उसका शेख अकबर ने लिखा भी है ना, कहते हैं कि अगर उस मकाम पे पहुंच के कोई बंदा कुछ मांग लेता है जी। तो उसको वो चीज दे के भेज दिया जाता दे है, दिया जाता फिर है, उससे वो ज़ूरी खत्म हो जाती है। ज़ूरी खत्म हो जाती तो है, जो बंदा उस कहता है जी, तो फिर उसकी ज़ूरी कायम रहती और है। ज़ूरी कायम रहती है। ये चीज़ें सारी जो है ना, वही कह रहे हैं कि बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। सोहेब खान साहब, रोहित और मुशाहिदे में क्या फ़र्क है जी? ये हम बता चुके हैं पहले भी, ये पिछली में डिस्कस हो चुका है। रोहित वो है जो हकीकत है जिसकी बस इनकारी नहीं है। आप लेकिन रोयत आंख से मुशाहिदा है, आंख से देखना है रोयत। जैसे रोयत हलाल कमेटी नहीं कहती कि आंख से देखते हैं। रोहित मतलब वो हकीकत है जिसमें इनकारी नहीं है, हाँ, रोहित का इनकार नहीं है। इनकार नहीं है। मुशाहिदे का फिर भी इनकार हो सकता है। चलिए आगे। कोई सवाल है जी किसी दोस्त का तो कर लें। ये कर रहे हैं सर। सोहेब खान साहब ने रोहित और मुशाहिदे का बताया, ये हम पहले बता चुके हैं। मोहम्मद रमीज साहब कह रहे हैं बेहतरीन तारीफ, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आपका। चलें जी। हिजाब हिफ्ज़ राज, हिफाजत राज। राज की हिफाजत भी हिजाब है, क्योंकि ये जुदाई के बाद की जाती है। हिफाजत, हिफाजत यानी ये हिफाजत जुदाई के बाद की जाती है। राज दे के बंदे को चला दिया था, अब भेज जाओ, दिया जाता है अब ना। जाओ इसकी हिफाजत करो। अब वो जब जुदाई तो होगी फिर उसका मतलब तब उसके बाद हिफाजत करेगा ना, जी, महबूब के सामने। महबूब के सामने नहीं, कि उस वक्त मुहिब मुशाहिदा महबूब में गुम होता है। फिर राज की हिफाजत शायद के मुशाहिदे से भी हिजाब है। मुहिब मुशाहिदा महबूब में गुम होता है। मुहिब मुशाहिदा महबूब में गुम होता है, सामने जब बैठा होता है। तो हाँ। जब वो राज देगा, जब भेज देता मुशाहिदा है तो करता है फिर तो उसको राज मिलता है, राज मिलता है। फिर बाद में जब रात बाहर जाता है तब उसकी हिफाजत करता है। मुशाहिदा की गई चीज का जो इल्म उसको अता होता है ना, वो एक राज की सूरत में उसके सीने में आ जाता है, तो फिर उसकी हिफाजत ही करता है। फिर उसकी हिफाजत की जाती है ना।
پھر راز راز کی حفاظت کی جاتی ہے. اچھا آگے پھر راز کی حفاظت پھر راز کی حفاظت شاہد کے مشاہدے سے بھی حجاب ہے. یہ کس طرح؟ پھر راز کی حفاظت شاہد کے مشاہدے سے بھی حجاب ہے. مشاہدہ نہیں کیا سکتے، جو شاہد ہے جس کو جس نے وہ تمہیں دیا ہے، پھر اس نے جو شاہد تھا اس کے مشاہدے سے حجاب ہی ہوا نا. پھر نہیں آگے پڑھو. کیونکہ جب راز افشاں کیا جاتا ہے تو کسی غیر کے لیے کیا جاتا ہے. کیا جاتا ہے اور رازدار اپنی ایمانداری کھو دیتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہا گیا، لیلا کے راز پوچھنے والے کو میں نے واپس لوٹا دیا اور اصل بات سے آگاہ نہ کیا. وہ کہتے ہیں ہمیں اس کے راز بتا کیونکہ تو لیلا کا رازدار ہے. لیکن اگر میں انہیں یہ سب بتاؤں تو میں رازدار کہاں. یہ حاشیہ نمبر پڑھتے ہیں، یہ 29 حاشیہ نمبر 29 پڑھتے ہیں. اس میں ذرا واضح ہوگی بات. ہم نے ویسے 27 کے بعد 28 تو پڑھا ہی نہیں، وہ حاشیہ ہم چھوڑ گئے تھے. ویسے دوسرا دیکھتے ہیں اس کو بھی. 27 اچھا یہ ویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کمٹ سے کلر تبدیل کر دیں. اصل میں یہ ہم آج ذرا یہ نیا سافٹ ویئر کیا ہے تو اس میں ابھی کمنٹس کے کلرز کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہو رہا کس طرح کرنے ہیں. بعد میں انشاءاللہ کریں گے. آپ کمنٹس نیچے پڑھ سکتے ہیں. یہ کمنٹ صرف ہمارے لیے ہیں سامنے، کیونکہ ہمارے پاس ایکسٹرا فون نہیں ہے، ہم ادھر اسکرین سے دیکھ کے ہی پڑھ رہے ہیں. تو آپ کے پاس تو نیچے آ رہے ہوں گے. بعد میں جو ہے اس میں نیکسٹ دفعہ انشاءاللہ کریں گے کہ کمنٹ کے کلر کس طرح چینج کرنے ہیں. ابھی فی الحال تو نہیں ہو رہے ہم سے. اور رازدار اپنی ایمانت داری کھو دیتا ہے. یہ اس کا حاشیہ ہے. آگے 29 نمبر یہ پڑھتے ہیں. شیخ اکبر فتویٰ مکیہ میں ایک نوجوان کا قصہ بیان کرتے ہیں. ایک نوجوان کافی عرصہ ذوالنون مصری کی محفل میں آتا رہا، پھر ایک مدت غائب رہا. جب دوبارہ حاضر ہوا تو بہت لاغر ہو چکا تھا، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور اس سے عبادت اور ریاضت کے آثار واضح تھے. اس پر ہوگا نا، اس سے کیوں؟ اس پر اس سے نہیں، اس پر ہی ہے نا. اس پر عبادت اور ریاضت کے آثار واضح تھے. ذوالنون مصری نے اس سے پوچھا، بیٹا تجھے تیری محنت اور مالک کی خدمت نے کیا کچھ عطا کیا؟ اس مالک نے تجھے کیا دیا اور کس شے سے مخصوص کیا؟ وہ نوجوان کہنے لگا، یا شیخ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک مالک جب کسی غلام کو دیگر غلاموں میں اپنے لیے خاص کر لے، اسے منتخب کر کے اپنی چابیاں اس کے ہاتھ تھمائے اور اسے اپنے رازوں میں سے بھی کچھ بتائے، تو کیا ایسی صورت میں اس غلام کے لیے ان رازوں کا افشا کرنا ٹھیک ہے؟ شیخ فرماتے ہیں، مطلب اس بندے نے کہا کہ جو کچھ بھی دیا ہے میں تو نہیں شیخ نے پوچھا، حالانکہ شیخ پوچھ رہا تو مجھے نہیں، شیخ تو نہیں تھے وہی مطلب ویسے ذوالنون مصری بزرگ ہے نا، ہاں ان کے شیخ نہیں تھے یہ. اچھا ان کے شیخ نہیں تھے. ہاں تو انہوں نے نہیں بتایا. اچھا انہوں نے اس کے کہا بندے یہ نے نہیں. نہیں. یہ اصل بات ہی یہی ہے، یہ ادب بھی ہے، یہ سب سے بڑا ادب یہ ہے. نہیں اگر وہ شیخ نے اوپر لکھ دی نا، اگر بتا دے گا تو رازدار نہ رہا. رازدار تو راز ہی ختم ہو گیا، تو پھر رازدار کس طرح؟ تو یہ حفاظت راز جو ہے یہ مطلب یہ بھی پھر بتایا کس چیز سے حجاب آتا ہے، یہ نہیں بتایا ابھی تک آگے پوچھ ہی نہیں نا. چلو آگے پڑھو. شیخ فرماتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں، ایک روز اللہ نے شہر فاس سن 594 ہجری میں مجھے اپنا ایک خاص راز عطا یہ کیا، بڑا زبردست واقعہ ہے شیخ اکبر کا. جو میں نے افشاں کر دیا، کیونکہ اس وقت مجھے اللہ کو وہ لوگوں کو بتا دیا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے بلایا. اچھا چلیے آگے پڑھ دینا. جو میں نے افشاں کر دیا، کیونکہ اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ان رازوں میں سے ہے جنہیں فاش نہیں کرنا چاہیے. پس اس پر محبوب کی طرف سے میری سرزنش ہوئی اور میرے پاس خاموشی کے سوا کوئی جواب نہ تھا. لیکن میں نے تو حق سے عرض کی، میں نے تو نہیں لیکن میں نے حق سے عرض کی، اگر اس راز پر آپ کی غیرت کا یہ عالم ہے تو جس پر میں نے اسے افشاں کیا ان سب پر آپ کی قدرت ہے کہ آپ ان کے سینوں میں سے بھی یہ راز مٹا دیں، جبکہ میرے پاس ایسی طاقت نہیں. اس وقت تک میں 18 اشخاص کو یہ بات بتا چکا تھا
حق تعالیٰ نے کہا ہاں میں نے ایسا ہی کیا، اور مجھے بتایا کہ اس نے ان کے سینوں سے یہ بات نکال کر انہیں اس سے محروم کر دیا۔ اس وقت میں شہر سبتہ میں تھا۔ میں نے اپنے ساتھی اور خادم عبداللہ بدر الحبشی کو یہ بات بتائی کہ اللہ نے ایسا کیا ہے، تو چلو ہم شہر فاس چلتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بات ایسی ہی ہے۔ لہٰذا میں سفر کراتا ان لوگوں تک پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ نے ان کے سینوں سے یہ راز نکال کر انہیں اس سے محروم کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے اس بارے میں پوچھتے اور میں خاموش ہو جاتا۔ اس بارے میں میرے ساتھ یہ انوکھا واقعہ پیش آیا، پس شکر ہے اللہ کا کہ اس نے مجھے وہ سزا نہ دی جو اس نوجوان نے ذوالنون مصری کو بتائی۔ اچھا جی آگے جی مین ٹیکسٹ پہ آ جاتے ہیں۔ ہاں جی، کسی بندے کا کوئی نیا کمنٹس آیا ہے بتائیں جی، ہماری کچھ چل رہی ہے، آپ کو نظر بھی آ رہی ہے کہ کچھ نہیں بند ہے، کیونکہ کامنٹس وغیرہ میں نہیں آ رہے۔ نیکسٹ کیا ہے آخر میں آیا نا کچھ؟ یہ پرانا کامنٹ ہے۔ پھر حجاب رویت پڑھیں باقی؟ نہیں، حجاب رویت کی پڑھے، پہلے یہ بتاؤ تو صحیح نا حجاب کس طرح ہے؟ ختم ہو گیا نا اب یہ تو؟ ختم تو ہو گیا، بتاؤ تو صحیح نا، کتاب آپ نے پکڑی ہوئی ہے تو بتائیں تو صحیح نا۔ میں بتا رہا ہوں، نہیں، راز کی بات نہیں ہے، ہاں، حجاب کس طرح، حجاب کس طرح کا؟ حجاب کس طریقے سے ہے یہ؟ حفاظت راز بھی ایک حجاب ہے، وہ کس طرح سے؟ شیخ نے یہاں پر یہ بتایا، یہ دیکھیں نہیں بتایا کہ راز نہیں، میں کا بتا رہا ہوں، اچھا لے یہ دوسرے کے لیے ہے، غیر کے لیے ہے، اس پک کے لیے نہیں ہے جس کو بتایا گیا نا۔ اب وہ راز تو اس کو عطا ہو گیا، ہاں جو مشاہدہ کیا وہ حجاب میں چلا جائے گا۔ نہیں، سوال یہ ہے کہ جب آپ نے مشاہدہ کیا، جی، آپ کو راز عطا ہوا، راز عطا اس ہو گیا، راز کی حفاظت کرنی ہے، جی وہ حفاظت آپ کو محجوب کرتی ہے، حجاب میں رکھتی ہے۔ نہیں، یہ کیا یہ چیز ہے؟ دیکھیں یہ سب سے پہلے جو لکھا ہوا ہے، راز کی حفاظت بھی حجاب ہے، کیونکہ یہ جدائی کے بعد کی جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، اس بندے کے لیے حجاب ہو گیا وہ۔ ہاں، جس بندے کو راز بتایا گیا اس کے لیے وہ کس اس طرح کے لیے حجاب اس طریقے سے ہو گیا ہے کہ وہ دوبارہ وہ مشاہدہ جو ایک دفعہ اس لائن میں ہو جاتی ہے چیز، وہ دوبارہ نہیں آتی۔ نہیں وہ تو ہے نا، وہ تو یہی ہے کہ جو اس کے اچھا، اس میں جو بات ہم کر رہے تھے نا، وہ یہ حجاب حفاظت راز کی تھی، وہ چل رہا ہے، حجاب حفاظت راز کی تھی۔ تو اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جس بندے کو راز دیا جاتا ہے پھر اس کے اوپر اس کی حفاظت لازم ہے، یہ اگر وہ حفاظت نہیں کرے گا تو وہ حجاب بن جائے گا، حجاب نہیں بن جائے گا، کیونکہ جب راز افشا کیا جاتا ہے تو کسی غیر کے لیے کیا جاتا ہے۔ غیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بتانا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ خود ہی بتا دے نا، آپ کیوں اتنی پھرتیاں دکھا رہے ہیں؟ تو وہ جب بتانا نہیں ہے تو پھر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نہ بتائیں، ہر طرح سے اسے نہیں، وہ چھپائیں۔ حجاب آپ کے اوپر ہے یا اس بندے کے اوپر ہے جس کو آپ بتانا پہ ہے ہے؟ نا، اس پہ تو نہیں ہے، اس پہ کیوں ہے؟ اس پہ تو کوئی حجاب نہیں ہے۔ میں اپنے پیر بھائیوں کو جب کوئی بات بتاتا تھا نا، شروع سے یہ میری اصل میں عادت بھی رہی ہے، کوئی بات آتی تھی میں ان کو سب کو بتا سب کو بتا۔ سرکار کہتے تھے کہ میں ان کا پیر ہوں، میں نہیں اگر ان کو بتا رہا تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ صحیح بات ہے، اصل پوائنٹ یہ ہے۔ ہاں، جب میں نہیں ان کو یہ بات بتا رہا، یہ مجھے نہیں پتا یہ اس قابل ہیں یا نہیں ہے، تمہیں بتانی چاہیے یا نہیں بتانی چاہیے۔ صحیح بات۔ اچھا، شیخ نے آگے کہا کہ راز افشا کیا جاتا ہے تو غیر کے لیے کیا جاتا ہے، اور رازدار اپنی امانت داری کھو دیتا ہے، اس وجہ سے حجاب ہوتا ہے۔ اچھا، وہ ایمان داری کھونے کے سینس میں حجاب بن جاتا ہے، ظاہری بات ہے، وہی راز اس کے لیے حجاب بن جاتا ہے نا، پھر راز نہیں بن جاتا، وہی راز جو اس کا حفاظت جو کرنی تھی نا وہ حجاب بن گیا، اس کھو دی نا، امانت داری کھو دی۔ یہ پڑھا 29 نمبر حاشیہ۔ پڑھ لیا۔ ہاں، اصل پوائنٹ یہ ہے۔ تو باقی نیچے شعر ہے کہ لیلا کے راز پوچھنے والے کو میں نے واپس لوٹا دیا، میں نے کہا کہ جی ہمیں بتا اس کے راز، تو نے کہا جی تو لالا کا رازدار ہے، کہنے اگر میں ساتھ تجھے بتا دوں پھر میں رازدار تو نہیں نہ رہوں گا، یہ تو مطلب اس طرح کر کے۔ تو اب یہ رویت کا حجاب آ گیا ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں آگے۔ اگر کوئی کوشچن ہے جی اس پچھلے حجاب جو پڑھا ہے ہم لوگوں نے، اس کے متعلق کوئی آگے جناب، رویت یعنی دیدار دیکھے جانے والی شے سے حجاب ہے، حالانکہ رویت کا ایک لطیف معنی بھی ہے جسے دیکھنے والا ہی دیکھے جانتا ہے۔ جانے والی شے سے حجاب کس طرح؟ آگے پڑھتے ہیں تبھی پتہ چلے گا۔ حالانکہ رویت کا مطلب یہ ہے کہ نہیں آگے دیکھیں نا، رویت یعنی دیدار دیکھے جانے والی شے سے حجاب ہے، حالانکہ رویت کا ایک لطیف معنی بھی ہے جسے دیکھنے والا ہی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو مانی ہے نا آگے۔ جیسا کہ کہا گیا، لیکن آنکھوں کے لیے بھی ایک لطیف معنی ہے، اسی لیے تو کلیم اللہ نے دیدار کا مطالبہ کیا۔
ٹھیک ہے وہ تو سمجھ میں آ گیا نا آگے. لیکن کسی شے اچھا اب یہ پوائنٹ آیا. لیکن کسی شے کا علم فی نفس ہی اس کا حس کے زیر ادراک آنے سے زیادہ لطیف ہے. ٹھیک ہے. یہ ادراک اس چیز کو اس کے علم جیسا ہی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن جب ایسا نہیں دیکھ پاتا تو یہ رویت بھی اس پر حجاب بن جاتی ہے جیسا کہ کہا گیا. ہاں اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں نا، بات اب واضح ہوگی. یعنی جب بندہ کوئی چیز اگر دیکھ رہا ہے تو اس پہ مطلب جو علم اس سے حاصل کر رہا ہے وہ اگر تو وہ علم اس سے حاصل کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ جو رویت ہے اس کے اوپر حجاب بن جائے گی، نہیں اس کو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی. یہی ہے اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی چیز کو دیکھ رہا ہے تو دیکھنے سے لازمی نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کے مطابق علم بھی حاصل ہو جائے. اگر علم حقیقت کے مطابق علم حاصل نہیں ہوا تو دیکھنے کا کیا فائدہ؟ صرف دیکھنے سے وہ دیکھنے میں آدھا ادھورا علم ہے، اس کا مطلب ہے جہاں بھی ہے اس کو پوری حقیقت ہی نہیں حاصل ہوئی. تو یہ شاید بتانا چاہ رہے یہ ہیں. ہمارے یہاں جو رائج پتہ کیا ہے، اکثر ہمارے ایک دھندلا سا چہرہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نبی کی زیارت ہو گئی ہے، صحیح، اور اس کو پھر پبلک میں وہ اپنی اس کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں. ڈھڈورا پیٹ دیتے ہیں. مطلب وہ اس جوگے بھی نہیں ہوتے، مطلب اگر وہ چہرہ دھندلا سا، ٹھیک ہے، عام عوام کو اس سے تھوڑے خاص بھی ان کو دھندلا ہی چہرہ دکھایا جاتا ہے، وہ بہت کم سا. بلکہ کل وہ ہم لوگ پڑھے تھے نا اس میں یہی والا معاملہ نبی کا دیدار والا. ایک تو تھا کہ ایک تو ہے کہ نبی کا دیدار ہے خواب میں کرنا، ایک ہے نبی کا دیدار ظاہر میں ابھی جاگتی وہ تو چند لوگ وہ تو دیکھنا اور ان سے بات کرنا. وہ وہ مجلس ہے نا. اصل چیز یہی ہے کہ آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں لازمی نہیں ہے کہ اس کا پورا یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. مبتدی جو ہے، جو نیا مرید ہوتا ہے، اس کے اوپر ایسی چیزیں آتی ہیں. وہ تو جب اس کے پورا بدن میں وہ جب اس کے پورا ایک سسٹم سینہ منور ہو جاتا ہے، تصویہ قلب ہو جاتا ہے، قلب سلیم کے بعد قلب منیر اور ان حالتوں سے گزرتا ہے اپنے لطائف بیدار ہونے کے بعد، پھر جا کے اس کی پتہ چلتا ہے کہ اب معاملات جو ہے نا یہ اب میرے ساتھ، جب اس کے اوپر اس وقت جب مشاہدہ کیا جاتا ہے پھر ساتھ اس کا علم عطا ہوتا ہے جو ملے گا اس کے ساتھ مشکاک. جو بھی جیسے شیخ نے بھی لکھا ہے، جب وہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملے تو وہ 1 سال وہاں رکے رہے، پھر ان سے سارے معاملات ہوئے، پھر جو بھی ملتا ہے تو یہ ایسے ہوتا ہے. علم جب تک نہیں ہوگا علم نہیں ہے، وہ جو صرف چہرہ ہی دیکھا ہے آپ نے، اب اس پہ اتفاق کریں وہ کیا تھا، حقیقت تھی، کتنی تھی، نہیں تھی، اس کا اپنا گمان تھا، وہم تھا، بغیر وہی بات وہی ہے نا کہ بغیر علم کے آپ نے مشاہدہ کیا تو آپ کو اس مشاہدے کا کچھ نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. اس میں حقیقت کا علم آپ کو نہیں ملا کہ مطلب وہ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک جاہل کو آپ کچھ دکھا دیں، کیمرہ دکھا دیں پہلی دفعہ، اس کو کیا پتا اس کو کیمرہ کیا ہے، اس تو نہیں اندازہ لگا سکتا. یہ تو بڑی زبردست بات ہے، یہ مثال بہت زبردست ہے. کسی کو دکھا دیں ایک چیز، ہاں وہ کیا جانے یہ کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے، اس کو کہا یہ چیز ہے دیکھ لے. بلکہ معراج کے سفر میں ایک واقعہ بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے جبریل کے ساتھ، تو ایک چیز سامنے سے آئی تو جبریل علیہ السلام ڈر گئے، آپ نے نہیں خوف کھایا. وہ ذکر کیا، وہ ذکر نہیں، وہ تھا اسی کتاب میں ذکر ہے نا، وہ بے ہوش ہو گئے تھے جو تھے نا جبریل علیہ السلام جی کی تجلی تھی، وہ رب کی تجلی تو تھی. انہوں نے پھر بعد میں پوچھا کہ کیونکہ آپ کو علم نہیں تھا کہ وہ کیا ہے. چیز کیا جی تجلی کون سی ہے. اب جیسے اسی میں کہ اللہ کا خوف کھائیں، جب تک یہ نہیں پتا یہ خوف کس چیز کا کھانا ہے، کیا مطلب خوف لینا ہے، اللہ کیا ہے، تو پھر بات اس کی عظمت کا علم نہیں ہے تو اس کا عظم ہے، ہم اس کی عظمت سے خوف کھانا ہے، اس کی حیبت و جلال کا کھانا ہے، کس چیز سے کھانا ہے. یہ وہ اللہ کوئی ہمیں پتہ تو ہے نہیں کہ وہ کیا چیز ہے ایسی، یا تو اس کی ذات یہ جو انہوں نے بس ایسے ہی بات ہے، وہ جب تک پوری حقیقت سے ادراک نہ ہو مسئلہ رہتا ہے. پھر آگے اچھا جی یہ بات واضح ہوگی نا کہ یہاں پر کیا حجاب کس طرح سے ہے. آگے وہی بات ہم نے کر دیا نا علم والی کی، مطلب دیکھنے سے اس کے علم نہیں آتا. دیکھنے سے علم نہیں آتا جب تک آپ ہمارے یہاں لوگ کچھ ہے پرہیزگار، مطلب کوئی نماز روزہ تسبیح ذکر کرتے ہیں، اس سے بھی لوگوں کو مشاہدات ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف چہرے آتے ہیں، نہیں وہ مشاہدے علم تو نہیں ہوتا، وہ علم نہیں ہے. کعبہ دیکھ لیا، مسجد نبی دیکھ لی، کچھ اس طریقے کسی ہستی وہ دیکھیں اگر کسی بندے کو اگر مشاہدے میں کوئی کلر نظر آ جاتا ہے، سبز کالا نیلا پیلا کچھ نظر آ جائے تو کیا اس سے تعبیر کرے؟ جب تک اس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ اس کی کچھ تعبیر نہیں کر سکتا، کیونکہ جو اس سے حقیقت نہیں سمجھ سکتا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نظر آتا ہے، اپنی سوچ کے مطابق اس سے کچھ بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑی چیز. بڑا بہترین درجہ نا جب اللہ تعالیٰ ہم اس کو حکم اور علم عطا کرتے ہیں، وہ مشاہدہ ہو تو پھر وہ اس کا اصل مشاہدہ وہی ہے. یہ اس مشاہدے کا تو یہ تو ویسے نکارا صحیح ہے، کوئی چیز دیکھ لیا بس. ویسے احتیاط ایک میں بتاؤں اپنے ذاتی تجربے سے، اس طرح کے مشاہدات اگر کسی کو ہو جائے، کوئی ہستی بھی مل جائے، کوئی دیکھ لے، وہ اپنے اندر رکھے گا جتنا
تو وہ اس کا ابتدائی امتحان بھی ہے. ہاں زیادہ اس کو ڈنڈورا پیٹے گا تو ڈنڈورا نہ پھر پیٹے. رولا. اگر اس نے کعبے کو دیکھ لیا یا کعبے کی آواز اذان کی سن لی, کوشش کریں نئے بندوں کے لیے یہ اپنے اندر رکھیں. جتنی وہ اچھی خوابیں دیکھتے ہیں, جب تک خود ذات تک اس کے اوپر وہ چیزیں نہ, جب تک علم نہ آئے, علم نہ آئے, اس کا یا کوئی ترقی نہ ہو, ترقی کوئی سمجھ نہ نہ ہو, آئے, تو وہ اپنے اندر جتنی رکھے گا اس کو فائدہ ہے. ہاں، باہر ڈال دے گا باہر تو بس. نکال گا تو پھر نفس کا مکر آ جاتا ہے, نفس کی وہ شخصیت جیسے پرستی جی کی طرف کوئی بھی چلے چیز گا. ہے نا اس کو اندر رکھنے کا فائدہ ہے, الٹی کرنے سے بات تو نہیں بنتی نا. نہیں، الٹی نہیں، کر دی تو ضائع کام ختم ہوگا, تو ضائع ہو گیا نا, کام ختم. اچھا جی آگے چلیں. کوئی ہاں جی. کوشچن ہے جی کسی بندے کا تو کوشچن کوئی آ گیا جی. رویت کا لطیف معنی کیا؟ عمر فاروق صاحب تو ابھی پیچھے بیٹھے ہیں جی. ہم عمر صاحب آپ کو رویت کا کافی لطیف معنی بتائیں نا, یہیں پہ لکھا ہوا ہے نا. دیکھیں جی رویت کا لطیف معنی کیا بتائیں آپ کو. رویت دیکھیں دو طرح کی. اب ایک نہیں ہے بتائے تو صحیح نا, وہ ہر دفعہ کہتے ہیں سوال پوچھتے ہیں آپ بتاتے ہی کچھ نہیں ہے. عمر فاروق صاحب آپ کے خاص شاگرد ہیں, آپ ان کو لفٹ نہیں کرا رہے تھے. شاگرد خاص جو ہے نا یہ سوال پیچھے یہ یہاں پر ذکر آیا ہے نا, رویت کا ایک لطیف معنی بھی ہے جسے دیکھنے والا ہی جانتا ہے. اب دیکھنے والا جو دیکھنے والا ہے وہی جانتا ہے. آپ دیکھیں, آپ دیکھ رہے ہیں, اب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں ہم سے. اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں لطیف معنی مل رہے ہوں گے. لطیف معنی تو مل رہے ہوں گے اسی رویت سے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عمر صاحب یہ آپ بتائیے گا, پھر کوئی سمجھ آئی بات یا نہیں؟ نہیں, اصل میں شیخ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رویت کو بالکل بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے کہ بندہ کہ رویت ہے ہی فارغ چیز, اس طرح نہیں ہے. رویت کے بغیر بھی تو دیکھیں, اگر رویت کے بغیر آپ کہیں تو پھر بھی نہیں ہے. رویت ہوگی تبھی اس سے کچھ چیز مشاہدہ ہوگا تو کوئی چیز حاصل کریں گے نا. رویت اس حقیقت کا نام ہے جو سب استاد کی کے اوپر ایک خاص تجلی کی صورت کو قید کر کے لاتی ہے, اور وہ حقیقت ہی ہوتی ہے, حقیقت سے مبنی ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ایک استاد تھی, ان کے اوپر جب حق باری تعالیٰ جب اپنی اس رویت سے وہ اس کے اوپر نزول کیا اس نے اس تجلی کے ساتھ, تو وہ حقیقت حق تھی کیونکہ ان کی استاد قبولیت کی وہ تھی. صحیح. رویت ایک صورت قید کر کے لاتی ہے, اور وہ قید تو ہوگی نا, قید کے بغیر تو رویت نہیں. وہ اس کو قید کر کے لاتی ہے, اور اس کے اوپر ہی آتی ہے وہ. حالانکہ پیچھے ان کا پورا خاندان کھڑا تو ان کو وہ نہیں نظر آیا. ان کو تو نظر نہیں آئی. یہ وہی لطیف معنی جو وہ وہی بندہ لطیف جانتا ہے. معنی وہ دیکھنے والا ہی جانتا اور کوئی ہے, نہیں بس جانتا. وہ نہیں, کوئی اور نہیں عمر جانتا. فاروق صاحب کو بتا دیں کہ ہم بتا نہیں سکتے, جب آپ دیکھیں گے تو جانیں گے. نہیں وہ میں کہہ رہا ہوں دیکھ رہے ہیں نا, آپ جان لیں خود ہی لطیف معنی کچھ نہ کچھ. حالانکہ وہ نیچے ہی پہاڑی کے سارے کھڑے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی فیملی. لیکن آنکھوں کے لیے بھی ایک لطیف معنی ہے, جی, اسی کے لیے کریم اللہ نے دیدار کا مطالبہ کیا. یہ آگے بات آگے کی. انہوں نے اسی لیے مطالبہ کیا مطالبہ تھا کہ کیا کہ ہاں مطالبہ کر دیا جناب ان مہربانی کرو. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کتاب کیا ہوا, آواز ہی کر رہی ادھر پہ رک چکی ہے یوٹیوب پہ. چلیں جی, ابھی اب خیر ہے, چل رہی ہے جدھر چل رہی ہے, اب ہم بعد میں اس کو کریں گے. ابھی ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ اب ہم اس کو ٹھیک کریں. یوٹیوب پہ کیا بھی ہاں, خیر اب فیس بک پہ تو چل فیس بک پہ یوٹیوب پہ میسج آ رہے ہیں. شیخ صاحب نے کوئی سوال کیا. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی. ہاں وہ عظیم رویت ہماری ذکر کردہ بات کے برخلاف ہے, کیونکہ یہاں دیکھے یہ اب اصل جانے والا رویت کی بات کر رہی ہوں. یہاں صورت پر نہیں. دیکھے جانے والا صورت علم پر نہیں سوائے اس خاص رخ کے, اچھا, کیونکہ اس دیکھے جانے والے یعنی حق کی ماہیت غیر معلوم ہے, البتہ اس کا ہونا اور نہ ہونا معلوم ہے. اس کا ہونا اور نہ ہونا معلوم ہے. جہاں تک عارفین کو حاصل اس رخ کا تعلق ہے تو یہ وہی مشاہدہ ہے جو انہیں یہاں نصیب ہوا. جیسا کہ کہا گیا, یہ دوبارہ بول اس کو, نہیں بس ٹھیک ہے, پڑھ لیا. جیسا بس کہ explain کہا کر گیا, آگے تو شیئر ہوگا نا, اس کو پہلے ایکسپلین کر دیں. کیا جی وہی نا, جیسا کہ کہا گیا چلو میں پڑھ نے لو. اپنے رب کو دل کی آنکھ سے دیکھا تو کہا میں اس میں کوئی شک کہ میں اس میں کوئی شک میں نہیں ہے, کہا اس میں کوئی شک نہیں. ہاں کہا تو کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ تو ہے, تو ہر جگہ یہ شعر موجود ہے کسی عربی شاعر کا, اس کا سے لنک نہیں ہے. شیخ اکبر نے اس کتاب میں عربی پرانے جو شعراء تھے ان کے اشعار اس وجہ سے لکھے ہیں شواہد کے طور پہ کہ چلو دیکھو وہ شاعر اگر ایک مجازی محبوب کے والے سے یہ بات کر سکتے ہیں تو آپ اس کا حقیقت پہ بھی اطلاق کر سکتے ہیں. یہ اس حوالے سے ایک شعر ہے, پڑھ دیں. لیکن تو ہر جگہ موجود ہے, لیکن جہاں جگہ نہیں وہاں بھی تو ہے. وہم کو تیرے بارے میں کوئی وہم نہیں, کیونکہ وہم جانتا ہے کہ تو کہاں ہے. یعنی یہ پتہ نہیں چل سکتا میری فنا میں میری فنا ہوئی اور میری فنا میں
میں نے تجھے پایا. شاہد مشاہدے کو حاصل ہے، مشاہدے کا حاصل ہے. مشاہدے کا حاصل ہے، اور اسی سے لذت محسوس ہوتی ہے، مشاہدے سے نہیں. چلیں جی وہ تو ٹھیک ہے، اب آپ اس کو بتائیں خلاصہ کیا ہے، یہ تو سمجھ نہیں آیا. دیکھیں جی یہ عظیم رویت کون سی ہے؟ ہاں، پہلے والی وہ- رویت کون سی تھی اور یہ دوسری کون سی ہے؟ ہاں وہ عظیم رویت ہماری ذکر کردہ بات کے برخلاف ہے. کون سی عظیم رویت؟ اوپر جو بات ہے خالی رویت یہ والی، تو ہماری جو بات ہے اس کے برخلاف ہے جو عظیم رویت ہے. عظیم رویت کون سی؟ اس کے ساتھ جو علم والی رویت ہے، جو علم جو جس سے آپ نے اس چیز کی حقیقت کا علم حاصل کیا ہے وہ. سوال آ گیا جی، آگے پہلے پڑھ لیں کیونکہ بات آگے پیچھے رہ جائے گی. سمجھ نہیں آتی. تو خیر ہے، آپ دوبارہ سے سمجھا دیں گے نا، آپ کو سمجھ آ گئی نا. صفات کے نور کا کشف یا مشاہدہ ہی کہہ سکتے ہیں. کیا رویت مخلوق کے لیے ممکن ہے؟ یہ کس چیز کی رویت ہے؟ یہ سوال پوچھ رہے ہیں. کس چیز کی رویت ہے؟ ہاں، کیا رویت مخلوق کے لیے ممکن ہے؟ یہ سوال ہے ان کا. اصل میں آپ رویت سمجھ رہے ہیں، آپ حق تعالیٰ کو اس سینس میں سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں. لیکن ذات والے جہاں تک بات پہلے ہم لوگ کر چکے ہیں کہ ہم ذات کی تو بات ہی نہیں کرتے کہ ہم اس کی ذات کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، ذات سے ہم نیچے والی بات کر رہے ہیں. باقی تو جو رویت ہے وہ کس سینس میں، اب آپ کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز ہے نا، وہ اگر آپ اس کو حقیقی علم حاصل کر رہے ہیں تو وہ آپ اس کو رویت کے زمرے میں لیں گے. آپ ساتھ مشاہدہ بھی ہے اس کی. مطلب آپ بتائیں جی. رویت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب ہم آپ کو تمہارے نفوس میں وہ نشانیاں دکھائیں گے کہ تم مان جاؤ گے کہ قرآن یہ حق ہے. اب وہ نفوس میں کیسے نشانیاں ہمیں پتہ چلے گا؟ اب ذات باری تعالیٰ خود تو نہیں آگے کھڑا آگے بتائے گا، وہ مختلف تجلیات ہمیں سمجھ آتا ہے. یہی رویت باری تعالیٰ کہ ہمیں حق ہوگا، حق کا ادراک ہوگا، ہمیں یقین ہوتا جائے گا. جب وہ تجلی، جب وہ سمجھ ہمیں ہو جائے گی تو ہم ایک پوری اس پہ اس بات کو تسلیم کر لیں گے یہ واقعی حق ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ آواز اللہ تعالیٰ کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ آواز میرے وجود پہ ایسے قابض ہوگی کہ انکاری کا گنجائش ہی نہیں. تو جب حق آتا ہے تو انکاری کی گنجائش ہی نہیں رہتی. تو یہاں یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی تجلی ذات سامنے آ جاتی ہے. یہ نہیں ہے. صحیح ہے. آپ کو ہر عطا کی جانے والی سمجھ جو ہے، ابھی بھی جو بات اگر جا رہی ہے تو یہ ذات آپ کی طرف سے ایک تجلی اور ایک سمجھ ہے. یہی رویتی باری تعالیٰ جس پہ آپ قائم ہو جاتے ہیں. ایک محفل میں اگر بندہ ایک کلام سنتا ہے کسی عارفین کا یا کسی اچھے عالم کا بھی، تو اس کے بعد کے اندر یہ درائق ہو جاتا ہے کہ کائنات کا ایک ہی مالک ہے. تو وہ رویتی باری تعالیٰ میں بات آئے گی کہ آج تعالیٰ نے اس کے اندر تصرف کر دیا، اس بات کا بتا دیا کہ یہ بات حق ہے. اب یہ نہیں کہ وہ ذات آپ کو دیکھے گا ایک ہی میں بیٹھا ہوا ہے اور پورا بادشاہی میں بیٹھا ہوا ہے. نہیں، رویت سے مراد یہ نہیں ہے. نہیں ہے، یہ نہیں ہے. آپ وہ بات آپ کے اندر تصرف کر دیکھیں رویت سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو درخت میں بھی دیکھا، اس کو آگ میں دیکھا. اسی مثال سے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واقعے سے بات واضح ہے ساری. بالکل ایسے ہی ہے. اب اپنے اوپر جو ہیں، آپ نے جیسے بات کی مخصوص صاحب نے کہ اپنے اندر بھی کچھ ایسے معاملات ہیں، کوئی ایسی نشانیاں اس نے کہا کہ خود اپنے نفوس میں دیکھو. تو اپنے نفس میں دیکھنے سے بھی مراد یہی ہے کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کے دل کی تسکین اور تسلی تشفی ہو جاتی ہے اس سے، وہ بھی اس کی ہی ایک نشانی ہے، اور اسی سے ہی آپ اس کو رویت کا ایک. لیکن یہ رویت کا حجاب کس طرح تھا یہ نہیں سمجھ میں آیا. اصل میں ہم سارے حجاب پڑھتے ہیں، آپ لوگ جو ہے نا ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں اس کے حجاب کو کوئی بندہ ڈیفائن نہیں کرتا. یہ آگے بتائیں نا. حجاب رویت میں اصل میں جو بات شروع میں چلی تھی نا ہماری کہ یہ رویت یہ کیسے حجاب ہے. دیکھیں دیکھنا یہ ہماری آنکھ ایک حجاب ہے. یہ جو ظاہری طور پر دیکھنے والی جو چیز ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. جب یہ والی چیز بند ہوگی تب ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. نہیں میں وہ ایگزیکٹ دیکھنے کی بات نہیں کر رہا نا، میں وہ علمی طور پہ کہہ رہا ہوں مشاہدے والی جو بات نہیں. لیکن ادھر بتائیں نا رویت حجاب کس طرح ہے. اصل تو شیخ اس وجہ سے لے کے آئے ہیں تو آپ رویت نہیں سمجھا رہے، اس جگہ پہ سمجھا رہے ہیں رویت حجاب کس طرح. وہ ایک الگ ہے، اس جگہ تو کچھ حجاب دیکھیں. اب میں کہہ رہا ہوں یہ جو لے کے آئے ہیں کہ رویت جو ہے وہ بھی حجاب کس طرح یہ بتائیں. رویت حجاب یہ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ابھی ہم نے کی تو کلیئر ہے نا. دیکھیں جب رویت سے وہ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، تو کس چیز کیا وہ ایک حجاب آ گیا. اس میں سے کلام کس نے کیا مجھے یہ سینس میں بھی حجاب ہے. مطلب رویت سے بھی تب ان کو جو دیدار ہوا آگ میں ہے تو حق تعالیٰ کی، لیکن حق تعالیٰ نہیں بھی ہے. نہیں بھی ہے. ایسے ہے کہنا کہ وہ سب استاد ادراک کے مطابق وہ اپنی تجلی کرتا ہے اور میسج کنوے کر دیتا ہے. بس
उसके दिल को मजबूत करता है। जैसे یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خالی آگ کا اور اس درخت کا ہی محتاج تھا. ابراہیم علیہ السلام نہیں، نے لیکن یہ تو ہو گیا نارمل رویت. ہاں اب جو شیخ نے کہا کہ ہماری بات عظیم کردہ رویت کے برخلاف ہے، یعنی یہ اطلاق آپ اس رویت پہ نہیں کہہ سکتے جو جب آپ کو قیامت میں جنت میں دیدار ہوگا. وہ تو نہیں ہو سکتا. وہاں پہ تو وہاں تو یہ وہاں پہ عقل فہم بھی نہیں نہیں، ہوگا. وہاں پہ بھی آپ وہاں کہیں تو نا یہ کہ کلام نہیں نہ ہوگا، پھر عقل فہم بھی یہ نہیں نہ چلے گا وہاں پہ، وہ تو چینج ہو جائے گا معاملہ. تو ظاہر سی بات ہے وہ والا جو وہ یہ تو ہو سکتا ہی نہیں نا. وہ ہر چیز چینج ہو جائے گی. یہاں پہ دیکھیں ابھی ہم نے کہا ہے دنیا کے کہ حوالے سے یہ دنیا شرعی کے معاملات ہم بس آدھا لفظ ختم کریں نا. دنیا کے لحاظ سے حاصل یہ کر معاملہ رہے یہ نہیں کہ ہاں جہاں تو رویت باری تعالیٰ تو وہ اور معاملہ ہے نا. جو قیامت یا جنت میں یہاں پہ رویت ہوگی کچھ وہ دیکھیں نا، ڈیفرنٹ. یہاں پہ بھی آپ کے لوگ روحیت باری تعالیٰ کو قبول نہیں کرتے، وہ واقعہ ایسے ہی ہے. اور روحیت باری تعالیٰ کی جو اصل ہے، جس تجلی میں وہ آئے گا اور پوری مخلوق کے سامنے وہ آئے گا، وہ یہاں تو نہیں نہ آئے گا، یہاں تو وہ سمجھ عطا کرے گا. اور یہ دنیا کے حوالے سے دنیا کے حوالے سے وہ دیدار والی جو روحیت ہے، وہ دیدار والی رویت کی بات ہاں تو وہ آخرت میں، وہ آخرت میں، وہ وہاں پر آخرت جاب میں، نہیں ہوگا. وہ جاب نہیں. ہم اس کو یہاں پہ ڈھونڈتے ہیں، ہاں یہاں نہیں مل سکتی. یہاں وہاں پہ نہیں کیسے ہو ملے گی. سکتا ہے؟ یہ دیکھیں یہاں پہ شرعی معاملات ہیں، ہم شریعت کے اس دائرے کے اندر ہیں. جب ہم ان تقاضوں کو پورا کریں گے تو ہم اس کو نہیں ہمارے ہاں یہاں یہ رائج ہے کہ ہم اس رویت باری تعالیٰ دیدار والی کا سمجھتے وہ ہیں. سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ غلطی کر رہے ہیں. دیکھیں اب دیکھیں جی کوئی بھی چیز ہے نا، ہر جگہ کے ایک تقاضے ہیں. اب یہاں والا جو معاملہ ہے وہ برزخ میں نہیں ہے، جو برزخ والا معاملہ ہے وہ حشر میں نہیں ہے. حشر میں نہیں ہے. تو جب ہر جگہ کی تقاضے ہیں، اب یہاں پہ جو ہمیں جسم دیا گیا ہے وہ والا یہ والا جسم نہیں وہ ہوگا اور ہے نا، وہ ایک نیا جسم دیا جائے گا، کیونکہ وہاں کے ماحول کے مطابق، وہاں کی جو انوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہمیں وہ چیز دی جائے گی. لیکن یہاں پہ تو ہمارا جو جسم ہے یہ تو اور چیز ہے، وہاں پہ کچھ اور ہوگی. تو وہاں پہ دیدار بھی وہ ہوگا، وہ ہو سکتا ہے. یہ جو ہمیں آنکھ یہاں پہ دی گئی ہے، وہاں پہ کس چیز سے ہم دیدار کریں گے، وہ جب جائیں گے تو پھر اسی وقت وہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. بس یہ میرے خیال میں واضح ہو گیا نا، ختم تو ہو واضح، گیا. ہاں ختم ہے یہ. تو میرے خیال میں اس کو ختم کرتے ہیں نا. بس اب کتنا بس ہو کریں. گیا؟ ہاں کیا ٹائم ہو گیا؟ ٹائم تو کافی ہو گیا، 9 تک تو بچ 9 ہو گیا. 9 ہو گیا. بس سوال 15 منٹ کے رکھتے ہیں. کوئی اگر چلیں جی، سوال آ جاتا آج بس اتنا ہی رکھتے ہیں جی اس کو. بھائی کو اتار آج دیجیے. ہم لوگ اصل میں گھوم کے رستے میں نا جہاں پہ آ رہے تھے تو ہمیں راستہ نہیں ملا، تو کافی دیر گھومتے رہے. 1 گھنٹہ تو یہاں پہ لگ گیا، تو 1 گھنٹہ لگ گیا ہمیں یہاں پہ آتے ہوئے. تو پھر یہاں پہ جب پہنچے تو اس وقت کافی ٹائم ہو چکا تھا، 8 بج چکے تھے شاید. تو 8 بجے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا، تو پھر کچھ سگنل کا ایشو تھا وہ سیٹنگ کرتے کرتے کچھ ٹائم 15-20 منٹ وہاں پہ گزر گئے. تو اب جا کے ہم لوگوں نے وہی ابھی اصلی آج معذرت آپ لوگوں سے جی، کیونکہ ہمارے لیے کچھ 2-3 ایشو تھے وہی سالو کرتے رہے. تو ابھی کچھ کوسچن ہیں اگر اس موضوع کے حوالے سے. ابھی جو تینوں حجابات جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھے ہیں، ان تینوں حجابات کے بارے میں جو ہے نا، وہ رویت والا حجاب ہے ایک نمبر جو ہم لوگوں نے ابھی لاسٹ میں پڑھا ہے. پھر اس کے بعد حجاب حفظ ادب ہے، اور حجاب ہیبت ہے. ٹھیک ہے جی. اور حجاب ہاں جی حجاب ہیبت ہے، اور یہ حفاظت راز ہے. یہ 4 حجاب ہے. 4 حجاب ہم لوگوں نے پڑھے ہیں. ان 4 حجابات کے چار حجابات کے حوالے سے کسی بندے کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ فوراً کر سکتا ہے. تین حجابات کی طرف 3 حجابات پڑھے ہم لوگوں نے جی. 4 پڑھے ہیں نا. کون سا چوتھا کون سا ہے؟ پیچھے کریں. راز 3 پڑھے ہیں. 3 ہے نا. حفظ ادب 1 2 ہیبت 2 تو حفاظت راز 3 بس. رویت بھی تو پڑھا ہے. ہاں 4 ملک صاحب عجیب ہے جی، پڑھ کے بھول گئے. 4 حجاب ہے. 4 حجاب ہے جی. اچھا جی، کوئی سوال آئے ہیں صفات کی رویت. میں صاحب آپ کو چاہیے یہ رکھ لیں آپ، کیونکہ میرے پاس تو یہ سوال کیا ہے؟ سوال کیا سوال اگر کوئی آتا ہے جواب دے دیں. اچھا جی، سوال کیا آئے ہیں پہلے سے ہم دیکھتے ہیں نا. یہ بیچ میں ایک تو یہ قطر والے بھائی آ جاتے ہیں اور یہ 4-5 میسج کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قطر کا ویزا لے لو، ویزا لے لو فری ہے. اچھا قطر والوں کو سائڈ پہ کرتے ہیں جی. اچھا کہہ رہے ہیں جی یوٹیوب پہ رتیش کالیا صاحب السلام علیکم فرام انڈیا. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. سہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں صفات کی بھی رویت کہاں ممکن ہے. مطلب یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ صفات کی بھی رویت نہیں ہو سکتی. ظاہری بات ہے دنیا میں تو اس طرح سے نہیں ہو سکتی. جو رویت اصل میں ہونی ہے وہ آخرت میں ہی ہوگی. صفات کی رویت نہیں بھی ہو سکتی، لیکن ہمیں وہ محسوس تو ہو رہے ہیں. ہر چیز ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. آپ کے احساسات میں تو آتے ہیں نا، رہتی تو آواز ظاہر ہی ہوگی. آپ کے احساسات میں تو احساسات آتے ہیں، ہیں. وہ محسوس تو انسان کرتا ہی ہے نا اس کو. رتیش کالی صاحب کہہ رہے ہیں وقت وجود ایک حقیقت ہے، کیونکہ اگر ہم شجر کی مثال لیں تو شجر کی پہچان سارے کا سارا شجر ہے جس میں پتے بھی شامل ہیں، پر پتوں کو شجر نہیں کہا جا سکتا. یہ انہوں نے کامنٹ کیا ہے اس بارے میں، اگر آپ ہمارے ساتھ کچھ کہنا چاہیں.
یا آپ کہنا چاہیں؟ نہیں دیکھیں ہمارا پورا ایک وجود ہے، مختلف چیزوں کا یہ مجموعہ ہے، تو ہم ناک کو کان نہیں کہیں گے، کان کو ناک نہیں کہیں گے، نہیں، اس لیکن کو پورا انسان کہیں گے نا، پورا انسان پوری کہیں باڈی گے، کو ہم انسان کہتے ہیں، نہ کہ خالی آنکھ کو انسان ہاں کہیں گے، انسان خالی کہیں ناک کو گے، انسان کہیں ٹھیک گے۔ ہے، تو یہ پورا انسان ہے۔ اسی طرح کائنات میں مختلف معاملات ہیں، مخلوقات ہیں، ہم پورا اس کو کہتے ہیں۔ نہیں، وہ شاید انہوں نے اس وجہ سے کہا ہے نا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کائنات میں ہے تو کائنات کے کسی ایک جز کو شاید حق تعالیٰ نہیں کہا جا سکتا، اس نہیں جز کو مثال نہیں انہوں نے اس کہا، طرح ہاں جز کو شجر نہیں کا کہا، نام لے کے اس میں چھپا کے اصل میں وہ یہ ہاں پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں جی۔ تو میں خاموشی ہے جی اس حوالے سے۔ یہ قطر والے بھائی صاحب کو دوبارہ سے جوش آیا، انہوں نے دوبارہ سے کوئی میسج کر دیے۔ چلیں جی، آپ سید امجد درجی چھوڑیں۔ ہاں جی، ابھی یہ 4 ایجابات کے حوالے سے کسی بندے کا کوئی میسج ہے تو وہ کریں، کیونکہ 15 منٹ ہمارے پاس ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو نشست کو برخاست کریں گے اور یہ جو ٹھیک کر کے پھر اس کو اپلوڈ بھی کریں گے، دوبارہ سے اپلوڈ کر دیں گے، اچھی ریکارڈنگ میں اپلوڈ کریں گے، کیونکہ یہ تو آج ہمارے نیٹ کا بڑا مسئلہ بیچ میں رہا ہے۔ تو ابھی فی الحال جو بھی بندے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر وہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں کر سکتے ہیں۔ بات نا جو مرید ہوتے ہیں ان کا بہت اچھا سفر جا رہا ہوتا ہے، اصل میں ان کے شیخ جو ہے نا وہ کوئی ترتیب نہیں بنا چکے ہوتے، وہ یہ سمجھتے ہمیں کوئی مشاہدہ نہیں ہوا، ہم نے کوئی دیکھا نہیں، یہ نہیں دیکھا، شیخ حالانکہ سمجھتے ہیں؟ نہیں مرید سمجھتا ہے، حالانکہ ان کی اخلاقی تربیت بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ اپنے معاملات بھی صحیح جا رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کو جو اللہ ان کو کوئی مشاہدہ نہ ہونا ان کی مصلحت ہے، ان کو آخرت میں اگر شاید وہ مشاہدہ ہو تو وہ پھسل جائے، فارغ ہو یہ جائے، بھی بات ٹھیک ہے۔ نہیں، لیکن یہاں پر ایک زیادہ تر جی یہ بھی ہے نا کہ بعض لوگ جو خود شیخ بنے ہوئے ہیں وہ خود مرید بھی پراپر نہیں ہے۔ ہاں یہ تو تربیت مطلب نہیں ان ہوئی کو تو ہے، پہلے جو شیخ ہے اس کو پہلے مرید کسی کا سفر طے مرید کرے کو تب تو جا کے وہ شیخ ہر بندہ بن گیا ہے، نہیں، ہر بندہ اور اٹھ کے مرید ہر بندہ اٹھ کے نا وہ کہتا ہے کہ میں اور اس نے اپنا نصاب بنا لیا۔ نصاب تو یہ بن گیا بہت اس نے کہا سارے جی جو بس مجھے سمجھ میں آئی، کسی کو ایک مشاہدہ ہوگا، اس نے کہا بھائی یہی سب کچھ ہے، یہی چلیے، اسی ایک میں بس اس نے سمجھ لیا کہ میں نے پورا اب اس کو تصور پا لیا۔ اس ذات کو ایک صورت میں قید تو نہیں کر سکتے، یہ تو ایسا نہیں ہے کسی کے پاس دیکھیں، کسی کی غلامی میں جا کے کسی کی بیعت اختیار کرنی پڑے گی تب آپ کو وہ چیز حاصل ہوگی۔ نہیں، ہم بیعت اختیار کرنے والوں کی کہہ رہے ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں مطلب جس کی بیعت اختیار کر رہا ہے اس بندے کا اپنا بھی سفر نہیں ہے تو وہ تجھے کدھر سے چلائے گا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، جس کے پاس بیعت اختیار وہ اس کا اپنا ہی کوئی تسلسل نہیں ہے، پیچھے کوئی لنک نہیں ہے، کوئی کڑی نہیں ہے، تو وہ اگر اسی کڑی طرح ہے بھی تو ایک چھوٹی سی مہوم سی، کوئی چھوٹی سی کڑی ہے جس کا میں کوئی آج مطلب ایک میرے پاس سوال آیا تھا تو میں نے اس بندے کو میں نے کہا کہ جب کچھ بندہ کسی شیخ کے پاس مرید ہوتا ہے نا تو پہلا شیخ کا کام ہے کہ وہ ایس او پی بتائے مرید کو جس پہ مرید قائم رہے، میرے خیال میں سب سے پہلا کام ہے کہ پہلے اپنی معرفت تو کرائے نا۔ اپنی تو وہ کرائے، اس کے بعد سنے نا، اگر اپنی نہیں کرائے گا تو بیچارہ وہ مرید کا بتائے گا کہ اس کے بعد معاملات یہ ہیں کہ تیری اور میری جو بات ہوگی وہ مشاورت ہوگی، ٹھیک ہے، میں تیری اصلاح کروں گا تو میری اصلاح کرے گا، ٹھیک ہے، تیرا وجود ایک لگ تجلیات کا مرکز ہے، میرا وجود لگ ہے، اتنی جرت نہیں کوئی کرتا شیخ، مسئلہ یہ ہے۔ جتنی ضرورت کرے تو مریض بھاگ جاتا ہے، مسئلہ یہ ہے۔ فیضی شیخ صاحب پوچھ رہے ہیں حیبت کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ابھی بتا تو چکے ہیں آپ کو، ویسے صاحب پورا ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہے بتائیں حیبت کہ کیا ہے؟ ہیبت اصل میں پہلے ہم نے اس سے پہلے ہیبت سے پہلے ہم نے پڑھا ہے ادب۔ یہ سامنے رکھیں نا، آواز نہیں جاتی۔ ہیبت سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ہے ادب۔ ادب اور ہیبت، ادب جو ہے وہ اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ادب کے اندر جمال ہے اور ہیبت کے اندر جلال ہے، بس یہ اتنا سا فرق ہے ان دونوں کے اندر۔ جمال میں آپ کو ادب کا خیال رکھنا پڑے گا، بس اور جلال میں آپ کو ہیبت کا خیال رکھنا پڑے گا، اس میں خوف بھی رکھنا خوف پڑے رکھنا گا پڑے گا آپ کو۔ ساتھ۔ خوف مطلب تو جلال سے خیر خوف ہوتا ہے۔ کیونکہ خوف ہم اس کو ایسا کہتے نہیں ہیں، لیکن وہ ایک اس کا جلال کہہ لیں، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کا اپنے دل کے اندر اس کے دل مطلب کے وہ اوپر ایک خوف اثر نہیں جو ہے، نا اس کو اپنے نفس پہ اگر نگاہ رکھنے کو نگاہ کہا رکھنا۔ جائے تو زیادہ اچھا ہے، ہاں، اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں اور میں کس کے سامنے جا رہا ہوں۔ صحیح بات۔ آپ سوال لیں نا ذرا، جی کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا مشاہدہ جو یقین پیدا کر دے وہی رویت ہے؟ ہاں تو مشاہدہ ٹھیک ہے، وہی یقین پیدا کرتا ہے نا، مشاہدہ مشاہدے تو سے آپ کو یقین والی کیفیت ہے۔ دیکھیں جو پہلے تو سب سے پہلے بندے کو ذات کیسے تو نہیں نہ کرے بس گی آپ کو ایک اس کی تجلی توبہ استغفار ناقص تو نہیں نہ ہوتی، رویت باری تعالیٰ ہے ہی حقیقت ہے،
جو بھی رویت آئے گی وہ ہے ہی حقیقت سے مبنی ہے. دیکھیں پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو علم الیقین ہے، علم سے آپ نے کسی چیز کو دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد عین ہے نا، اس کے علم کے رویت ساتھ جب آتی ہے حقیقت واضح ہوتی ہے تو آپ کا جو اپنا کسبی یا آپ کا جو مطالعہ ہے یا کتابی علم ہے تو وہ رہ جاتا ہے، کیونکہ حقیقت جب واضح ہوتی ہے تو کچھ اور چیز سامنے آ جاتی ہے، تو اس کو قبول کرنے کی استعداد ہونی چاہیے. اصل میں اب وہ بات وہی ہے نا کہ 100% جو آپ دیکھ رہے اکثر ہیں. لوگ یہاں پہ مار کھا جاتے ہیں، انہوں نے گمان رکھا ہوا ہے زیادہ تر، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا شیخ بھی ہمیں ہمارے اس گمان کے مطابق چلے، اور خدا بھی اور فرشتے بھی، تو یہ بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ. تو وہ مشاہدات نہیں ہوتے، پھر وہ سمجھ بھی عطا نہیں ہوتی، وہ کنفیوز وسوسے میں چلے جاتے ہیں. اصل چیز تو کنفیوژن ہوئی ہے. ہاں وہ وسوسے میں چلے جاتے ہیں. ہمارے صاحب کہہ رہے ہیں ایسے شیخ آج کے دور میں موجود ہیں کیا؟ عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں بالکل آپ نے کہا ہیں، تھا نا کچھ شیخ کا کچھ ذکر شیخ کیا کا ہوا. ذکر کیا تھا شاید. تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسے شیخ آج کل کے دور میں ملتے ہیں بالکل جو موجود یہ ہیں، مشاورت بھی کریں اور سب کچھ کریں، سب کچھ ہیں. لیکن کم ہی ہوں گے، زیادہ تر تو نہیں. نہیں ہیں کم لیکن لوگ ہیں بہت. بہت کام ہے نا. وہ پھر آپ کو ایسے وہ خنقائی یا وہ نظام میں نہیں ملیں وہ گے، گدی نشین نہیں ملے گدی گا، نشین میں نہیں ملیں گے. وہ تو ماتر کی یہاں مل جائیں وہ گے آپ کو آپ کہیں ڈھونڈنا پڑے گا مل چراغ لے جائے کے. گا. نہ ملا تو میرے پاس آ جائے گا، میں کوئی نہ کوئی آپ کو بتا دوں گا، مل نہ جائے گا. ملے تو لیکن مشکل یہ ہے، ویسے چراغ لے کے ڈھونڈنا چراغ پڑے لے گا. کے ڈھونڈنے والی نہیں بات ہے ہم جی. تو جی 99 پوائنٹ نہیں ہے اور 1% چانس ہے کہیں سے مل جائے. کہیں سے مل جائے. نہیں جو صحیح ہیں وہ تو ایسے ہی کرتے ہیں، ملتے ہیں. اچھا جی، ہو گیا. کسی بندے کا سوال ہے تو مزید ابھی کر سکتے ہیں. سوال کسی بندے کا ہے تو یہ مزید کر سکتے ہیں. جتنے خنقائی پیر ہیں ان سے تو بچیں جتنا بچ سکتے ہیں آپ. تو اپنی آخرت بھی ان کے بھی ترس آپ کی طرف سے ہوگا. بس اب ابھی تو ہی بیٹھ جائیں پھر ابھی. ہاں کیا یہ بات صحیح ہے کہ رویت میں انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے کیا دیکھا، جیسا کہ کچھ بزرگان نے دین نے بتایا؟ مطلب بتا حقیقت اس کا. سکتے ہیں جو اجازت، جہاں تک اجازت ہوگی وہ آپ بتائیں گے. اچھا، جو اجازت ہوگی نا وہ علامتی صورت میں آپ بتائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی ہے اور ہمیں علامتی بتائی ہیں، وہ قائد تو نہیں بتائے جو انہوں نے ذاتی خود دیکھے ہیں، وہ جو ان کو ذاتی علم عطا ہوئے ہیں وہ تو نہیں بتائی. وہ نہیں جتنی بتایا. اجازت ہے اتنا بتا جتنی سکتا ہے. اجازت ہوتی ہے وہ تو بتانا پڑتا ہے. مطلب یہ کہہ رہے ہیں محمد سلیمان صاحب، اس کا جواب یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں بتا سکتے، جو آپ کو اجازت جی ہے وہ بتا سکتے ہیں، جی جو جی راز کی باتیں ہیں وہ وہ چھپانی ہیں. اس میں اب ایک مثال کے تو ایک شخص کو وہ لذت ہے، وہ جو صورت اس نے دیکھی وہ تو اس کی آنکھوں میں پکی ہوئی ہے نا، اب وہ کیسے بتائے گا. اچھا، یہ سوال ان کا ایک آیا ہے جناب عباسی امبائر صاحب. 3 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، بہت مشکل میں ہوں، ابھی تک شیخ محمد علی کے علاوہ کوئی دل میں نہیں اترا، مگر ان تک رسائی نہیں. یہ کون سے شیخ محمد علی ہیں یہ بھی آپ میں بتا دیں سمجھ جی. گیا ہوں کہ امریکہ والے تو نہیں ہیں وہ. نہیں احمد نہیں ہے، خالی محمد علی کہہ رہے ہیں. محمد علی وہی ہیں امریکہ والے وہ جو ہیں. یہ بتائیے گا کون سے محمد علی ہیں؟ یہ عباسی صاحب ہیں کہ پتہ نہیں کون سے. اگر وہ ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نکال دے تو اچھی بات ہے. ابھی کہہ رہے ہیں ملے نہیں ہیں، نہیں ملے نہیں ہیں آپ میری رسائی نہیں ہے ان تک. وہ کیا کون ہے میں شیخ محمد علی؟ یار ایک وہ امریکہ میں بندہ ہوتا ہے تو اس نے نا پیچھے سے تبلیغی جماعت والا، وہ وہ بھی نہیں، ایک محمد علی نالائق. ایک باکسر بھی تھا. نہیں وہ باکسر لاگ تھا، وہ ایک نا چلا گیا ایک تبلیغی، وہ تو اچھا ان کا چلیں وہ واضح کریں نا کون ہے. اچھا یہ اگلا سوال ہے، آپ اپنا تعارف کروا دیں تھوڑا سا ملک صاحب، آپ اپنا تعارف کروا دیں، آپ کے بارے میں بندہ پوچھ رہا ہے کوئی. میرا تو ایک بھائی میں ایک دین کا طالب علم ہوں، چشتی نظامی سلسلے سے تعلق ہوں. نماز میں آپ کو جو نماز دیتا ہوں ایسے پڑھنی ہے. جی تھوڑا بہت تعارف کرا دیں بس، ہلکا سا جو بھی. تو میرے جو شیخ ہیں ان کا نام خواجہ اورنگزیب بادشاہ ہے. تو وہ نیوی سے آفیسر ریٹائر ہیں، 2010 میں انہوں نے پردہ کر دیا ہے. تو میری تقریباً 17 سال کا تھا میں جب ان سے ملا ہوں، تو ابھی تک الحمدللہ جو ہے نا سفر جاری ہے. سفر جاری ہے. اچھا، حیات بعد الموت میں شیخ معاون اور مددگار ثابت ہوگا؟ کیا حیات بعد الموت میں مرنے کے بعد بھی کیا شیخ فائدہ پہنچاتا ہے؟ بالکل بالکل پہنچاتا ہے. شیخ خود بھی چلا جاتا ہے اس کے بعد بھی پہنچاتا ہے، اور اگر جب آپ بھی چلے جاتے ہیں مریض تب؟ چلا جاتا ہے بھی بتاتا ہے. اگر شیخ ٹھیک ہو تو؟ یہ بالکل 100% بات نہیں، ہے. لیکن شیخ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. شیخ وہ شیخ ہونا، اب ان کو تو شیخ نہ کہیں. میرا ایک مسئلہ، میں شیخ اس کو کہتا ہوں جو اصل شیخ ہے. کیا؟ میرے عثمان صاحب
मुरीद पहले चला गया अगर तभी। देखा दोनों इकट्ठे चले गए तो फिर तब भी कोई मसला दोनों नहीं के तो खत्म हो अच्छा वो बासी साहब कह रहे हैं मिस्र वाले, हाँ जी ठीक है आपकी बात। मैं वो कह रहा था ना मिस्र वाले शेख अहमद नहीं, अहमद उन्होंने नहीं लिखा, खाली मोहम्मद अली लिखा मैं समझ गया था जैसा दूसरा अहमद मुश्किल ये थी आप तो कह रहे हैं अहमद बॉक्सर चलें जी, वो तो ज़ाहिर बात है, बहुत बस ऊंचे लेवल के शेख हैं, उन तक तो रसाई बहुत ही मुश्किल है। कोशिश करें कि अगर आपकी भी हो जाए तो बस ख़त्म करें इधर ही। आज की नशिस्त जनाब ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये आज की जो हमने इमानत थी उसमें काफ़ी ख़यानत की है, मतलब टाइम पे भी पूरे नहीं आए और पीछे भी आगे पीछे नेट के मसले और ये वो। लेकिन अभी फ़िलहाल अपनी नशिस्त को इधर ख़त्म करते हैं। माजरत भी चाहते हैं क्योंकि बस आज इसी तरह से था, लेकिन हमने कुछ ना कुछ टाइम निकाल ली, घंटा डेढ़ घंटा तक चली है, 2 घंटे तक हो सकता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है इतवार वाले दिन कोशिश करेंगे। असल में हमें नेट का ज़्यादा बड़ा मसला आता है जब बाहर होते हैं, तो कोशिश करेंगे कि इतवार वाले दिन जो है इंशाल्लाह बेहतर तरीके से इसको करें। फेसबुक पे यूट्यूब पे है इंशाल्लाह, यूट्यूब पे जो दूसरी हमने रिकॉर्डिंग की है कैमरे से वो चढ़ा देंगे और फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह इसको देखते हैं। तो फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए, काफ़ी लेट भी हो गए हैं और अब आपका भी काफ़ी टाइम लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट नशिस्त में हमारे साथ रहें इतवार वाले दिन सुबह 11:15 बजे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू